یہاں پہ کہ میرے 2 سوالوں کا جواب نہیں دیا جا رہا تیرے سے؟ قرآن کے علاوہ تیرے سے ہر بک بک کروا لو، ہر بک کرے جا رہا ہے، سوٹیوں کی باتیں، ڈنڈیوں کی باتیں، شور شرابہ، ہنسی مذاق، الزام بازی۔ اللہ کی آیت نہیں پڑھنی میں نے، وہ میں کیوں ترجمہ کروں؟ انتہائی گرا ہوا شخص ہے تو۔ اور اس بات کے اوپر میں اعتراض ہے نبی میں اگر میں خدا کی قسم تیرے سامنے ہوتا تو تھپڑ مار کے تیرے کو ہوش دلاتا، لوگوں کی تیری حقیقت کھولنی پڑے گی۔ وہ آ رہے کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں، ان میں سے آدھوں کو تو میں جانتا بھی نہیں، اور ملتے مریم سے ملانے کی ضرورت نہیں، وہ جا کے نماز پڑھتی ہے، وہ حج کرتی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے، ابھی تیاری کر رہی ہے، میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میری کوئی نماز نہیں ہے تمہاری جیسی۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو مندر کے اندر جا کے 7 چکر پتھر کے کاٹ رہے ہو، یہ تم ہندو والی حرکتیں کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جو رکوع اور سجود تم پتھر کو کر رہے ہو، تم لوگ ہندو ہو، کہاں سے یہ کسی سے ملانے کی ہمت کر رہا ہے؟ اللہ کی آیات تیرے پاس ہے نہیں، اور جو پڑھنے والا ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چل ٹائم اب شرم ختم ہو کر گیا لے، تیری، یہ اللہ کا پیغام تجھے پہنچ رہا ہے تجھ میں نے کو۔ اضافی ٹائم دے دیا ہے، اب چپ کر جا، اضافی ٹائم مل گیا تمہیں، چل یہ نہ کہنا مجھے اضافی ٹائم نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے؟ اب میرا ٹائم شروع ہو۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میری نماز یہ نہیں ہے مسلمانوں والی، میں نہیں مانتا، حج کو میں نہیں مانتا، یہ ہے، یہ یہودی ہیں یہ۔ ہاں جی، سن لیے سب لوگوں نے؟ سن لیے؟ یہ یہودی ہیں، یہودی، اور اپنے آپ کو یہ قرآنسٹ کہہ رہے ہیں جی، ہم قرآنسٹ ہیں جی۔ یہ قرآنسٹ نہیں ہے، یہ یہودی لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی مسلمانوں کے نہ ہی قرآن کو مانتے ہیں، نہ ہی حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ یہ نماز کو مانتے ہیں، روزے کو نہیں مانتے، حج کو نہیں مانتے، زکوٰۃ کو نہیں مانتے، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے، یہ یاد رکھیے گا، اور اللہ تک کو نہیں مانتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ یہودی ہے، یہ ایتھیسٹ دیر یہ لوگ ہیں، اور جو کہ نقاب اوڑا ہوا ہے انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر، جناب ہم تو قرآنسٹ ہیں، قرآنسٹ ہیں۔ یہ قرآنسٹ نہیں ہے، یہ فراڈ کر رہے ہیں، دجل بیانی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے کھاتے کے اندر۔ اور ان کو قرآن عربی کے اندر لکھا وہ نہیں آتا، ان کو عربی نہیں آتی، ان کو یہ عربی سے نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ میں ایک سیگا پوچھا ہے، ایک سیگے کے اوپر میں نے ان کی پوری ڈیبیٹ، میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں میں ابھی اعلان کر دوں گا میں ہار گیا، میں اعلان کر دوں گا، تو یہ ان کی اوقات چیک کر لیں۔ اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور دیکھو جی میری بےزتی کر رہے ہیں، میری بےزتی کر رہے ہیں، تو ہور تینوں پھلاں دے ہار پائیے اے آئے پیدا لمے، تو لمے پے، لمے پے ذرا، تینوں میں لتر مارنے آئے، اوئے او یودیا پے لمے، وہ پی گیا کہ نہیں؟ ہو کیمرہ آن کری ہوئے، نہیں تو کن پھڑ لے، پھڑ لے کن، نہیں دیا خسما، ٹائم ختم ہوئی، چلو بول۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک انسان آ کے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، اور دوسری طرف ایک کمیڈین، ایک کلاؤن بیٹھ کر سوائے اللہ کی کتاب کی آیات کے ہر بکواس کرتا ہے، لوگوں کو یہودی کہتا ہے، لوگوں کو وہ کہتا ہے، خود ہندو والی حرکت کرتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں جس طریقے سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی نماز، اللہ کی کتاب کی صلاح بالکل اس سے مختلف ہے جو انہوں نے اپنے بت کے پیچھے بن کے، اور خود بھی وہ بن کے جس طرح اگر اس نے بھی حرکتیں کری ہے، سوائے ہندو والی حرکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب کا روزہ میں بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، اس بغیرت انسان نے وہ دوسرے آدمی کو فالو کرنا ہے جس نے باہر نکل کے اللہ کی کتاب سے ان کے لیے روزے مقرر کیے۔ اللہ کی کتاب کا حج جس طرح لکھا ہوا ہے، کہ اللہ کی کتاب کے اندر جس طرح اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اسے نکل کر ایک مندر بنا کے اس کے چاروں طرف ساتھ چکر کٹوائے جا رہے ہیں۔ بندے دا بچہ بنا ہے، چپ کر کے خبیث بیٹھ کے جا، بچے، تیرا ٹائم تو بند ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کی توہین کر رہا ہے، میں نے خبیث کیا کے بچے۔ ٹائم چپ کر، میں تیری تجھے نہیں برداشت کر رہا ہوں میں ٹائم دیا جلدی سے۔ پترا، تیری ایسی تیری تیسی ایسی کی تیسی بولے کیوں بیچ میں؟ کس انی بات دیا میں بول رہے ہو پترا، بیچ میں؟ باندرا جیا، بیچ میں کس بات کے بول رہے ہو؟ اوے تو میں بھی باندرا، سن تو رہا تھا نا۔ توہین کر رہے ہو، یہ ابھی ادھر خانے کے کعبے کو تم بھاگنے مندر کی کہہ رہے ہو، تیاری کر رہا ہے تیری نا ایسی کی تیسی، تو، بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے خنزیر کا بچہ نہ ہو تو لانتی انسان۔ اگر آپ نے اگر مجھے اوے دوبارہ چل میرے نکل ٹائم میں ہے تو میں ابھی باندرا چلا جیا، جاؤں گا یہاں سے۔ اس تو کو چلے چپ جا، نہ کرائے جا، کسی، تیری ایسی تیسی، تینوں لتر پھیرا گئی،
खोती का बच्चा ना हो तो अपनी बराडों के ऊपर बैठ के हम अपने मजहब की तौहीन करें। अन्नी दा पुत्र ना होवे बांदर जे आ, मंदिर की इबादत कर रहे हो, खबीस नस्ल का वलदुल हराम। ये है ज़िनाकारी की जो है ना वो नतीजा। तुम उन लोगों की माओ से जो है ना वो गलतियां हुई हैं। तुम लोग पैदा हुए हो, मां से जाके पूछ मेरा बाप कौन है। इसे चौंक के मंजी डान वाले दे बच्चे ना होते। मेरा बाप आइंदा से इनसे बात नहीं करनी, समझ आई कि नहीं? नहीं तो मैं आप लोगों से नाराज हो जाऊंगा। ये देखे मतलब हमारी हमें गालियां निकालो जितनी निकालनी है, मैं बैठा हूं ना। बिल्कुल सही। हमारे मजहब के ऊपर, हमारी शियारे इस्लाम के ऊपर अगर कोई तौहीन की और गलत कोई बात की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। बंदे दे बच्चे बनो, हमें कहो जो कहना है, हमें कहो। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपकी बात यही है, आपकी बात ये लिखने वाली है कि गलती हो गई है, चलो कोई नहीं, माँ गलती कर गई है इनकी। इसको यहूदी बोलने पे बड़ी तकलीफ हुई और थप्पड़ मारने तक ये आ गया, हराम का पिल्ला। मारने देते हैं हम, अभी जिंदा है, कोई टेंशन मुफ्ती नहीं। साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हजूर जरा तुसी तशरीफ ले आजो ते इस कुत्ते दे बच्चे नु ते लियाओ, इस खंजीर नु। ओए ओ खबीस दा पुत्र, तू मुझे कह जो कहना है। खबीस हजूर नस्ल के। तुसी तशरीफ ले आजो, हजूर मैं तुसी इतने- तशरीफ ले इतने आओ ते सफर इस तो कुत्ते दे बच्चे नु मुझसे लियाओ। बात कर रहा हूँ, घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और वो देखे आखिर पे मजहब की तौहीन के ऊपर आ गया। खबीस का बच्चा ना हो तो हाँ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੱਸਿਆ? ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ यार ਲੱਗ ही बात गया ये है सारे कि देखे मैं बैठा हूं ना, मुझे गाली निकालो जितनी बड़ी निकाल सकते हो, जितनी बड़ी मैं सुनता हूं। हद हो गई है यार। हजूर क्यों कड्डे गाने? ए मेरा मतलब है कंजरियां दी औलाद ने, मिर्जा कादियानी कह गया कंजरियां दी औलादा ने। ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਰਾਈ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। चलो मैं भी जा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा तुहाई कर दियो इन्हां दी, रगड़ के ठीक है, मिहरबानी रगड़ के मिहरबानी हजूर, मिहरबानी इन्हां दी ऐसी दी हजूर, मिਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀ। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक सेकंड दे दें मुझे। उमर बाब साहब, काशिफ चौधरी बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं सुन- वालेकुम अस्सलाम। अगर आप मुनासिब समझें तो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के लिए जी जी। मुझे लगती है, हाँ, उसने बात की थी ना कि भाग रहे हैं, तो अगर अभी मुनासिब समझें उसको हम मैं देखते क्या हैं कि करूं, मुझे समझ कैसे नहीं। भागना क्या होता है, ये दिखाते आसिफ हैं। साहब जरा से खामोश हूँ। क्या कहा है आपने? अपना काशिफ भाई मुझे समझ नहीं आई, क्या कहा है आपने? मैंने कहा 25 या 30 मिनट्स के लिए एडमिन बुला सकती हैं आप, अगर माइंड ना करें तो। बनने चलें, थैंक यू वेरी मच। हबीबुर रहमान साहब की बात में आसिफ साहब आप ना बोलिएगा। गुजारिश ये है कि अब आप अगर बोले तो आप भी रगड़े जाएंगे साथ ही, तो गुजारिश है कि थोड़ा सा ना भी, इस वक्त चूंकि हालात टाइट हैं, तो रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे हाथ बांध के कि हबीब भाई की बात में बिल्कुल मत बोलिएगा। मैं लेफ्ट हो जाऊं फिर? और ये खुजैफी भी आया हुआ है हबीब भाई, ये खुजैफी जरा उम्मीद साहब इजाजत है बात करने जी जी मैंने बना दी आपको मॉडरेटर। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। हुज़ैफी साहब आप भी बड़े नीचे मैसेजेस कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। काफी देर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ैफी तो भाग गया, चले। ओ यार मैं इधर हूं यार, क्या हुज़ैफी अच्छा, कौन हुज़ैफी है? बड़ी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। हम नवाज साहब माइक म्यूट कीजिएगा जरा, मुझे इनसे बात करने थे कि कह रहे थे कि मैं चला जाऊं फिर।
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شامت آنے والی ہے، تو میں پھر چھوڑ دوں. ابے اسامہ تم ہو، بھاگو، نکلو یہاں سے، چلو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ فٹافٹ، منٹ مارو، وہ پتہ نا ابھی بھائی کا پھر. اچھا، ابھی مفتی صاحب نے تو بات ختم فرما دی ہے، وہ چلے گئے ہیں. دیکھیں، یہ جو تھا بندہ آیا تھا، اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور یار ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے، اس بہن چوت کو لاؤ، بس کتی کے بچے کو ڈبیٹ. اسامہ ٹر جا، ٹر جا. دیکھیں کاشف بھائی، سب کو دیکھیں ہماری کوئی بےزتی کر دے یا کچھ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، میں نے سب کو نیوٹرل رکھا. بھائی جان گل لیکن طریقے نال ہوندی ہے. جس اچھا طرح جے حضرت دیکھیں جس طرح گالی گلوچ جو ہے نا وہ اس نہیں طرح نہیں، سے جو ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں، گالی گلوچ نہیں کرنی، اب دیکھیں یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہیں، بالکل نہیں، مس گالی انڈیا نہیں ہے، کرنی. مس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ زبان، نہیں وہ نہیں دونوں مرد تھے. ابھی بھائی، ٹھیک ہے، میں آپ میوٹ بے لگا شک اپنے کے غصے کا اظہار کریں، گالم گلوچ نہ کریں، غصے کا ضرور اظہار کریں. اس نے امے صاحبہ خون کھول رہا ہے، قسم خدا کی خون کھول رہا ہے. جی اس نے خانہ کعبہ کو ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ مندر کہا، جی اور اس نے حجر اسود کو کہا کہ تم پتھروں کو چومتے ہو. امے صاحبہ پلیز، گالی تو نہیں لیکن کم از کم سخت رویہ ضرور دیکھیں، میں اختیار آپ کو کرنے ایک کے چیز لیے. بالکل کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے شروع میں یہ بات بولی تھی کہ اس وقت دو مرد تھے، آپس میں گفتگو تھی، میں نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں، آپ اچھے الفاظوں میں ایک دوسرے سے بات کریں جب تک آپ کی چلتی ہے، اور میں نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، اور میں رہی. لیکن اگر کوئی مطلب گالی نکالے تو وہ کاشف بھائی نہیں نہیں، گالی نہیں، سخت الفاظ ضرور میرا استعمال باپ کریں، گالی میرا نہیں باپ کریں. یہ پیر صاحب کی آئی ڈی ہے، اس کو کال پہ لے لے، مہربانی ہوگی، اپنا آدمی ہے. پیر اسکانی صاحب، نہ بس ادھر نام پیر صاحب لے کے آئے نا، میرے کو میسج اس نے کیا کہ میرے کو کال پہ لے لے پشتوں میں. پیر صاحب مجھے تو نہیں کوئی پیر نام کی آئی ڈی مل رہی. ان سے کہیے پیر کال اسکانی ادھر صاحب، کال ڈالیں، ان سے کہیں کال ریکویسٹ بھیجیں، ریکویسٹ. پیر یار اسکانی، میری بات سنیں آپ، عمر باپ صاحبہ، جی جی آپ ایسا، ہم ایسا کرتے ہیں، کاشف صاحب آپ ایسا کریں، اس بندے کو فالو کریں اور اس کو ریکویسٹ ڈالیں، میں براڈ چلاتا ہوں، میری براڈ پر اس کو لے آئیں. تو وہ ایسا نا، پھر وہ ہماری سسٹر کی وہ پھر مائنڈ کریں گی. ہاں؟ بیٹھی ہیں یہاں پہ، ان کی بڑی مہربانی. نہیں، عمر وہ باپ، ایک بندے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اپنی آپ سسٹر نے اس نے بڑی، کال ڈالا ہے، یار ایک تو اپنی بندے سسٹر اس نے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. کوئی گھر میں آپ لوگوں کی بات نہیں سنتا یار، کہ بات کے بیچ میں بولنا شروع کر جاتے ہیں. اتنے مینرز ہی نہیں ہے یار آپ کو. عمر باپ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑے نیوٹرل رہ کے اور بڑے تعامل مزاجی کے ساتھ استاد محترم اور وہ جو ملعون آیا تھا، شیطان آیا تھا، اس کی ڈیبیٹ کروائی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں اور نہیں، اس میں شکریہ آپ کی کو بات نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور میں نے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ لفظوں کا اچھا چناؤ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں. لیکن اب میں نیوٹرل ہوں کیونکہ اب دونوں مرد ہیں، دونوں اس چیز کا لحاظ رکھیں گے، ایڈلٹ ہے، تو میں نے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی دونوں سائڈوں پہ. بلکہ میں نے تھوڑا سا جھکاؤ جو ہے اینڈ کے اوپر، جب انہوں نے کہا کہ میں ہار جاؤں گا تو میں نے مفعول کہہ کر ان کو بلایا، کیونکہ وہ مطلب اسم مفعول تھا ان کے نام کا، جو معنی تھا مفعول محمود ان کے وزن کے اوپر، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. تو وہ میں نے ازراہی مذاق، مجھے پتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلنا، تو میں نے کہا میں مفعول بھائی آپ آ جائیں، تو انہوں نے نہیں سمجھے اس کو. جی چلیں، میں تو آپ کا باقی یہ شکریہ ایک بات بار ہے پھر کہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں جاتے ہوئے پر اپنے اب جو ہے نا وہ میں نے، اتنے لوگ ہیں، سوری آپ کی تو بات میں کاٹ رہا ہوں، یہ میں چاہوں اپنے گی، ایک رائٹس، سیکنڈ، ایڈمن رائٹس آپ کو واپس کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. نہیں جزاک اللہ، ابھی بہت بیٹھے، اب شکریہ آپ کا. تشریف رکھیں، ایک منٹ. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے یہ بات کہی اور جو حوالہ پیش کیا کہ اپنا کہ یہ کتاب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں ہمارے عام لوگ جن کو قرآن کریم کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، اور اتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر ہو کہ ہاں بھئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے پاس قرآن کی، ہم اس کے اوپر کیوں نہیں بات کر سکے، یا جی جی.
تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو اپنا اس موضوع کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے، تو اپنے مطابق پہ، اپنے علم کے مطابق اس کے اوپر میں بھی بات کرتی ہوں۔ تو ہمیں یہ بات جو ہے نا واضح کرنی چاہیے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن کی کون کون سی آیات ہیں، ان کو وہ لوگ ان کے حوالہ جات بھی اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر کوئی شخص ان کو ان کے دین سے بھٹکانے کی کوشش کرے تو ان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہو، جب دل چاہے وہ ان آیات کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، غور کریں، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہو۔ جی محمود اپنا کاشی بھائی کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ سچ پوچھے نا تو عمر واب صاحبہ اس وقت بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے دماغ ایک گھر جی جی کو، خانہ کعبہ کو اس نے ایک، میں کیا کہوں قسم خدا کی، کیا مطلب برداشت سے باہر ہے۔ وہ کسی بات مسلمان کا بلڈ پریشر اس وقت اپنی جی جگہ پر نہیں ہوگا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں میں۔ عمر باپ صاحبہ جی بات جی یہ ہے کہ سب مسلمان حضرات بیٹھے ہیں، قادیانی تو کافر ہیں، ٹھیک ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں کافر ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ جی بات یہ ہے، یہ ایک خنزیر آیا تھا، اس نے شروع سے لے کر اینڈ تک توہین کی۔ پہلی توہین کہ اس نے کہا جی قرآن نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں اترا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا۔ یہ جی قرآن کی توہین، آپ اللہ کی توہین، نبی حبیب پاک بھائی صلی اللہ بات علیہ وسلم کر کی رہے ہیں؟ توہین۔ حبیب بھائی جی بول جی رہے میں ہیں؟ ابھی بھی بات دیکھیں جی حبیب جی بھائی بات یہ ہے، ایک سیکنڈ، ایک شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے، یا وہ یہ بات کہتا ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہ وہ آتینا موسیٰ الکتاب، کہ اور عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ اب جس وقت آپ اتنی بات 100 لوگ یا 50 لوگ سنتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایک عقیدے کے حد پہ، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن ان کو قرآن کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، اب وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں کس جگہ سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو یہ اویئرنیس نہیں دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے تو انہیں پتہ ہو کہ اپنا یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے کہ یہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بالکل آپ اویئرنیس دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اویئرنیس نہ دیں، آپ کی براڈیں چلتی ہیں، آپ اویئرنیس دیں، مگر اس وقت یہ ماحول ہے کہ یقین مانے ہم نیچے بیٹھ کر اڑ رہے تھے، ہم سب کے سینوں میں آگ لگی ہوئی تھی کہ جو الفاظوں کا چناؤ وہ کر رہا تھا، وہ الفاظوں کا چناؤ اب جو کر اگر رہا میں تھا نا، ہی آپ سے حبیب اگر بھائی میں آپ سے دیکھیں سوال میری کروں، بات سنیں، ایک سیکنڈ، دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، ایک سیکنڈ میری مفتی بات صاحب نے جو بھی بات کی ہے، جو مفتی صاحب نے جو بھی بات کی ہے، توہین تو نہیں کی، وہ توہین تو نہیں یہ کی نا۔ بات نہیں کر، میری بات نہیں سمجھے، میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان بجائے اس کے کہ ہم اس کو گالی گلوچ کی طرف غصے کو لے کے جائیں، ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک بندے کو اس قرآن کی ہر آیت کے ساتھ آگاہ کریں، ان کو وہ علم وہ وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہمارا غصہ یہ ہونا چاہیے، ہماری جو انتقامی شکل ہے وہ یہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم نے گالی نکال دی، ایسا کر دیا، فلاں کر دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم آج ایک ایک بندہ نیچے آیتیں لکھ رہا ہوتا، سورۃ حجر کی یہ آیت، سورۃ اعراف کی یہ آیت، سورۃ یوسف کی یہ آیت، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت، نیچے ایک ایک بندہ جو اس کو رٹی ہوتی۔ آج آپ دیکھیں کہ میں نے براڈ آن کیے، میں نے سب سے پہلے ظفر اللہ شاہ صاحب کے جتنے حوالے تھے میں نے تمام لوگوں کو کوڈ کروائی ہیں، وہ ان کو پڑھیں نہ پڑھیں ان کا فیل ہے، لیکن میں نے ان کو نوٹ کیا، میں نے کہا کہ کل کو اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، اس کو پڑھیں، ان کو غور کریں، جو کل شاہ صاحب نے آپ ہو سکتا نہ لکھے ہو، کوئی مصروف ہو، کچھ ہو، تو میں نے ایک ایک چیز جو ہے ان کے سامنے جو ہے بیان کی ہے، اور میں نے ان کو نوٹ کروائے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو مطلب اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے شاعر کو گالی دیتا ہے، تو ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ اپنے شاعر کی حفاظت کر سکیں، ہم اس قابل ہوں کہ اپنے جو ایسے لغوی سوال ہیں ان کا جواب دے سکیں۔ میرا تو انتقام یہ ہے،
باقی آپ لوگ اگر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر، لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے. جی حبیب صاحب. ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آپ کی بات سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گستاخیاں کی نا اس نے، وہ گستاخی کرنی اس کی بنتی تھی. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ آیتیں سب کچھ پتا ہے، مفتی صاحب کو سارا کچھ پتا تھا، مگر وہ ایک گردان ہی پوچھ رہے تھے اس کو، قرآن کی گردان پوچھ رہے تھے اور وہ گستاخی نہیں کر رہے تھے. میری بات سنیں، مثال کے میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے، میں تو ایک عام عورت ہوں، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے عام بندے کے پاس بھی اتنا نالج ہونا چاہیے، ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ انتظار کریں کہ ہمارے کوئی مفتی صاحب آئیں، یہ ظفر اللہ شاہ صاحب جیسے کوئی عالم آئیں تو وہی آ کے بات کریں. جس وقت آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو کود پڑو، پھر آؤ میدان میں. آپ کو اتنی آپ کے مذہب کی شناسائی، آپ کو اپنی کبڈ میں کلوزٹ میں پڑے، آپ کو کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے نا، یہاں میرے 3 پیس پڑے ہیں، یہاں میرے جوتے پڑے ہیں، یہاں میری یہ چیز ہینگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اپنی گھر کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میری چیز فلاں ہے، فلاں جگہ پر فلاں ہے. اگر ایک شخص آپ کو ایسے فتنے آپ کے ارد گرد موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی نبی آ رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہو کہ کہاں سے آ رہے ہیں بھی نبی. تم کون ہو تو یہ بات کہنے والی؟ آیت دو اس کو. آپ اپنے مولوی کا انتظار نہ کرو، آپ اپنے عالم کا انتظار نہ کرو، بلکہ آپ کے عالم جو کچھ بتاتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہونی چاہیے، آپ کے پاس لکھا پڑھا موجود ہونا چاہیے. یہ در حقیقت اسلام کی جنگ ہے. جی اچھا کاشی بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں سسٹر، اس کو یہ بدتمیزی نہیں کرنی تھی. وہ بہت یہ جتنے جو ہیں یہ بنی اسرائیل والے، یہ سب بہت بدتمیز اور گندے لوگ ہیں. یہ مطلب ان کے منہ سے تو کچھ نکلنا بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے منہ پہ ایسا تھپڑ ماروں نا کہ میں سمجھ نہیں سکتی. اتنا گندا آدمی ہے نا وہ محمود بھی، جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. وہ ان لوگوں کے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ نہایت ہی نان مسلم ہندوؤں سے بھی بدتر ہے وہ بندہ، جسے کہتے ہیں نا وہ یہ ایٹیس جسے کہتے ہیں، وہ ہے وہ، اور کچھ نہیں ہے. صرف وہ پیسے کے لیے ہے. اس کو ابھی پیسہ دے دو، آپ جس طرف پیسہ دے دو وہ لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ آپ نے آج ہم نے بات کرنی تھی صلح حدیبیہ پر، اور ہم نے بات کرنی تھی نہیں، وہ کر رہا تھا بات، اس کو نہیں، اس ٹھیک ہے. کو ایک ہمارے سیکنڈ، سے میری کیا بات سنیں، مطلب، میری بات ہمارے سنیں، میری ہمارے بات سنیں. سعودی ایک عرب سیکنڈ. میں سے کیا مطلب ہے اس کو، یہ کہنے کی اس کو کیا ضرورت میری تھی؟ بات سنیں، میری جی بات سنیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ایک بندہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن اترا نہیں، تو آپ کا جواب ہے اس کو گالیاں دیں. آپ کا جواب ہے نہیں نہیں ہمارے نہیں گالیاں تو کسی نے بھی نہیں دی اس کو گالیاں تو کسی نے بھی نہیں دی. کس نے دی آپ گالی؟ بات ہی نہیں سمجھ رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہے؟ جی میں کچھ عرض کروں جی. جی جی کریں آپ. مختصر کس میں چیز؟ دو چار جی جی. باتیں جو جواباً ذہن میں آئی ہیں وہ عرض کر کے پھر اجازت لیتا ہوں. تو پہلے اس نے دعویٰ یہ کیا تھا اس شخص نے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا، جی موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے. اور جی دلیل کے طور پر اس نے آیت وہ پڑھی ہے جس میں الکتاب کا ذکر ہے کہ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو اسے قرآن سے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ اس جگہ الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے. دیکھیں پہلی میری بات. بات سنیں ایک اس کا سیکنڈ. دعویٰ اس کی دلیل کے مطابق، حذیفی دلیل صاحب میں دعویٰ کے تو اس کی مطابق ہے. بات ہی نہیں کر رہی کہ نہیں اس میں کو کیا حضرت دعویٰ کرنا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ویسے بندہ، عرض کر رہا یہ ہوں کہ میری بات گفتگو سنیں میں جو ایک مجھے ذہن میں سیکنڈ. آئے. ایک بندہ جو آ کے آپ کے دین کے اوپر انحراف کر رہا ہے، یا اسلام کے اوپر، یا آپ کی کتاب کے اوپر، تو آپ کا کیا کام ہے کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہو. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہینڈز اپ کہتا ہے، وہ اپنا جو ہے ریوالور نکالتا ہے، تو آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ اوپر کر لیتے ہو، آپ ہینڈز اپ ہوتے ہو، لیکن آپ کو اتنا ایکٹیو ہونا ہے، آپ کی باڈی کو اتنا سٹرونگ ہونا ہے کہ آپ ایک ٹھڈا مار کے اس کو نیچے گراؤ اور اس کی ریوالور ہاتھ میں پکڑو کہ ہاں کدھر ہو، آؤ اب. ٹھیک ہے. مناظرے میں تو یہ جس وقت آپ کرتے ہیں، تو مناظرے میں جب آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ بھی نہیں یہ دعویٰ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر اگر وہ دعوے میں ہم لوگ اب اس کو گالیاں نکالیں، تم نے اس طرح کیا، تم نے یہ کر دیا، نہیں. ہمارے پاس علم کیا ہے، پہلے ہم یہ بھی تو پتہ چاہیے کہ نہیں.
یہ بہت غلط بات ہے، گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، اگر مجھے کوئی یہ گستاخی بتائیں کرتا کہ ہے تو اس آپ کو اس ٹھیک ہے چیز سے جو ان روکتے کا ہیں کہ جی آپ علم کی بات نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میں علم ہی بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مناظرے کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، اور دلیل کا ذمہ جو ہے مدعی کا ہوتا ہے. اب اگر ہمیں آ کر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا، تو مدعی وہ ہے، دعویٰ اس کا ہے. اور حدیث ہے مشہور متواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، صحت میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ البینۃ علی المدعی، یہ جو دلیل کا ذمہ ہے وہ مدعی کا ہے. اور مدعا علیہ جو ہم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کی دلیل میں نقض پیدا کریں، اس کی دلیل کو جھٹلانے کے لیے کوئی وجہ بتا دیں. تو میں اس کی دلیل کو جھٹلانے کی وجہ یہ عرض کر رہا تھا، کیونکہ وہ مدعی ہے، اس نے دلیل پیش کی ہے دیکھیں کہ جس سرور وقت عالم اس صلی نے اللہ جو علیہ وسلم. کتاب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، تاکہ سننے والے کو پتہ تو چلے نا کہ حقیقت ہے کیا ہے، قرآن کریم کس پہ نازل ہوا. اب آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، میں آپ سے بات چیت کرتی ہوں، جی ٹھیک ہو کیا؟ اب جی میں کہتی ہوں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نقل کفر نہ بادشاہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا، تاکہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے قرآن سے یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. یعنی ہم جب شروع میں پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب مرتبے والی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، فی ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پر الکتاب کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہاں سے مراد جو ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے. جی جواب دیں. میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جواباً عرض یہ ہے کہ دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، جی جبکہ دلیل وہ پیش کی گئی ہے جس کے اندر الکتاب ذکر ہے، قرآن مجید کا ذکر نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو وہاں بھی ہے ذالک الکتاب، وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں مراد قرآن ہے، کیونکہ یہ حضرات جو ہیں یہ حدیث کو بالکل نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں. میری بات تو سنیں، میں ان آپ سے حضرات بات کے کر رہی ہوں، مجھے آپ دلیل دیں. اب دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کہ فریق آپ مخالف کی جو نہیں، فریق آپ مخالف اس ہے طرح اس کے معاملہ نہ کریں. آپ لوگ میری بات سنیں، آپ لوگوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان جو ہے نا وہ صرف گالیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ قرآن کو نہیں، ہم سمجھ نے تو کوئی گالی نہیں دی، ابھی دلیل ہی دے رہے ہیں نا. وہ میں اس کی آپ دلیل سے میں جو نقض سوال، یہ میں ہے نے کہ کہا دعوے کہ کے میں، مطابق نہیں دلیل. میری بات سنیں، میں میری نے بات یہ پوری نہیں سوال ہونے آپ کے دیتے آپ. سامنے رکھا، اس کا مجھے اب اس کا جواب دینا. مجھے اب قرآن سے یہ ثابت کریں آپ. قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پہ بات موجود ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، جبکہ مجھے موسیٰ علیہ حوالہ دیں، السلام کی زبان عربی نہیں تھی. مجھے اس ثابت کا کریں نا، قرآن سے حوالہ دیں مجھے. نہیں، یہ تو آیت مبارکہ ہے نا. مجھے بتائیں نا آیت مبارکہ کون سی ہے. جی بھائی صاحب، میں اس لیے آپ سب لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ جس وقت سید ظفر اللہ صاحب بات کریں، خدا را ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کر لیا کریں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ گالی دینے میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں تو سوار ہیں، لیکن اب وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں. اتنی بات بتاتے ہوئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وقاص بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا میں بازی، کیا مسئلہ بن گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ آج وہ تھے اپنا محمود صاحب، نہیں ہے بنی اسرائیل والے، وہ تشریف لائے کل ہاں. اور خدشے اڑا دیے تھے اپنا سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے. اتنی خوبصورت انہوں نے دلائل قرآن کریم سے، اور آج وہ کہنے لگے جی میں عمر باب آپ سے بات کرنے آیا ہوں، 3 میں نے آیتیں رکھنی، اس کا مجھے ذرا جواب دے دیں آپ.
मैंने कहा जी ले लीजिए। मैं अभी बात करी थी तो शाह साहब आके मुफ्ती मुबशर साहब, मैंने कहा कि उनके होते हुए तो डेफिनेटली मैंने बात नहीं करनी थी। मैंने जब बात की तो मैंने कहा जी मैं अब न्यूट्रल हूँ, एक दूसरे को मैं चाहूँगी कि इज़्ज़त और एहतराम से बात करें, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो बात जो थी वो बड़ी गलत जगहों पर और गुस्से में, मतलब ये था कि बात ख़त्म हो गई। अब जो भाई थे वो कहने लगे कि आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम एक दूसरे को गाली निकालें, उसने ये किया, फलाने ये किया, कुछ ऐसा। मैंने कहा कि देखें ये बात नहीं है, आप इस चीज़ को क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक बंदा आपसे अगर ये बात कहता है, आप अपनी समझ बूझ के लिए कहता है, तो आप उसको समझे तो सही। अब वो कहने लगे जी इस तरह फलाम। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बात कहती हूँ कि ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने इसको किताब कहा है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कि ये वो किताब, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और किताब के बारे में अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौम, नहीं सॉरी, वो क्या आयत है, व इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, कि हमने किताब जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दी है। तो यहाँ से तो मैं ये कौन कहूँ सी कि आयत है ये? किताब का जिक्र है ये आयत, हाँ जी। ये आयत कौन सी है? जरा इसका हवाला दें मुझे। ये आयत नंबर 53 और सूरह बकरा। अब मैं तो उसको मिसाल के तौर पे बात कर रही थी ना, मैंने कहा मुझे इसका जवाब दो। अब जवाब इसका देते हुए वो बंदा जो है मुझे कहने लगा ये जी अरबी में नाजिल अस्सलाम हुआ, वालेकुम फलाना। मैंने मेरे कहा भाई, हवाला दो, मैं बता भाग देता गया। हूँ मेरी बहन क्या यूसुफ सुनना के चाहती है, अंदर आयत बता नंबर देता 2 हूँ। में है इन अनजलना। एल 15-20 मिनट बाद बंदा आया इन्ना अनसलना कहने के लिए। कोई खुदा का हाँ खौफ करे, कोई अल्लाह से डरे मेरे भाई। जी, सूरह यूसुफ के अंदर है आयत नंबर 2, मैंने बस पढ़ दी करते है जी, कि बस कुरान करते। सूरत यूसुफ के बाद अब 10 घंटे के बाद आ गए सूरह यूसुफ के अंदर। क्या है सूरह यूसुफ के अंदर बताएं। सूरह यूसुफ मैंने फिर आपको बोलने नहीं देना और आप मुझे कुरान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है कुरान को ब्रदर। साबित करें। अगर आप कहते हैं ये कुरान मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरबी होना ज़रूरी है। तो मुझे दिखाएं ना मुशाहिदा कुरान है, में कि तारीख ज़ुबान गवाह है अरबी कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे की ज़ुबान बताएं ना, अरबी नहीं कुरान थी। से साबित करें मुझे। ये आपने ज़ुबान साबित करना अरबी है ना। नहीं है। आपका दावा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ये कुरान नाजिल हुआ है। मेरा दावा नहीं है, मैंने रसूलुल्लाह आयत पढ़ी है, सल्लल्लाहु अलैहि वइज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरक़ान लअल्लहुम तहतदून। वसल्लम। अब मुझे कुरान से बताएं कि हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जो है वो अरबी नहीं है। आप बताएं। नहीं, अरबी ज़ुबान मूसा अलैहिस्सलाम की है, ये साबित आपने करना है, क्योंकि आप कहते हैं कि कुरान मूसा मेरी अलैहिस्सलाम पर बात नाजिल सुने, हुआ। मैं कहती हूँ कि दावा मेरी आपका है, बात सुने, एक दलील का सेकंड, मुतालबा आप हमसे कर रहे एक हैं। सेकंड, जो है मेरी ना बात सुने, दूसरा एक ये है सेकंड, कि मेरी बात सुने, सूरह मेरी रोम के बात अंदर सुने, मेरी रोम बात का सुने। खुदा का हिस्सा जो खौफ कर लें, अल्लाह ताला जंग है से वो डर जाएं, मज़कूर है। अल्लाह ताला से डर जाएं, ठीक है। हम्म अब बहुत आप लोगों ने इस्लाम के साथ दुश्मनियां कर ली हैं। ये हम्म आप ही लोगों की मेहरबानी है कि आज जो इतने फितने इर्द गिर्द बरपा है ना, ये आप लोगों की वजह से है। क्योंकि ना आप लोगों ने कुरान को पढ़ना है, ना आपने समझना है, ठीक है, ना आपको ज़रूरत है। आपके इस खिलाफ कोई बात करेगा, आप लोगों ने गाली गलौज करनी है, आप नहीं, लोगों गाली ने गलौच किसी को हमने बुरा नहीं की, भला दलील कहना दी है। है। आपने जो अपना दावा पेश किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ है, इसकी दलील आपने क्या पेश की है? सिर्फ ये कि अल किताब मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई है, ये तो हमारा इससे इख्तलाफ ही नहीं। हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब अता की है, उसे हम तौरात कहते हैं। हमारे खिलाफ दावा ये दलील तब होगी जब आप ये कहें कि कुरान जो अल कुरान है वो मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं हुआ। किताब मेरे के भाई उनको यही अता वो कह होने के तो रही है कि मुनकिर हम है ही नॉलेज नहीं। सीखो तो। अच्छा, बात सुने उम्मे बाजी, आपने जो कुरान पाक की देखे ना, अब हम आपस में बात कर रहे हैं। ये जो उसने दलील की है, ठीक है, इसमें ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ कि कुरान पाक या ये जो किताब है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। अब इसके तर्जुमे में हम आ जाएं तो इसकी बात पकड़ी जाती है कि और जब हमने दी मूसा को किताब, मूसा को वल फुरकान। अब फुरकान से मुराद ये यहाँ क्या क्लियर है? फुरकान कह रहे, यहाँ पर जो तर्जुमा है वो ये कह रहा है जुदा करने वाले अहकाम।
اب اس میں وہ اس نے فرقان کتاب لی ہوئی ہے لعلکم، تاکہ تم ہدایت پالو. تو اس میں وہ اصل میں ہم نے اس سے جو اس نے پڑھی ہے یہاں سے آکو سباق کا اگر اس کو سامنے رکھ کے اس سے دیکھیں میرے کہیں جی بھائی آپ یہ ترجمہ کرو. بات نہیں ہے، میری بات سنیں، آپ کس طرف چلے جاتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس نے یہ کی کہ کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک جی ہو کیا؟ جی اب اس نے جو کتاب کا ذکر کیا وہ سارا ماضی کا ہے کہ وہ آتینا موسیٰ الکتاب، کہ موسیٰ نے کتاب دی. اب یہاں پر حاضہ کا ورڈ نہیں ہے کہ یہ کتاب موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی. اب ہمارا کیا جواز ہے اس کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کتاب کی بات کر رہے ہو، تو یہ حاضہ کا ورڈ کہ یہ کتاب، یہ کہاں سے تم ثابت کرو گے؟ یہ پہلے ہمیں ثابت کر کے دے دو. تو قرآن سورہ بقرہ میں بھی تو ذالکہ تھا. اس سے دیکھیں مراد نا پھر بھائی یہ تم قرآن میری کیسے تھا؟ بات سنو، تم ذرا چپ رہ سکتے ہو نا؟ تمہیں کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، پھر تم بیچ میں پنگے لینے شروع کر نہیں، دیتے ہو. جو باتیں آپ کر رہی ہیں وہ آپ کے اوپر اعتراض دوبارہ اٹھ جاتا ہے نا. تو تم میرے بابے لگتے ہو، ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے تم. پھر یہ گفتگو، یہ انداز گفتگو ہے. تو تمہیں شرم آنی چاہیے. میں تمہیں بکواس کر رہی ہوں کہ بس کر دو بس کر دو، تم بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے. یہ انداز شرم گفتگو انسان. ہے، یہ انداز گفتگو ہے. تم اپنا دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو جو تم نے مسلمانوں کا یہ حال کر دیا ہے. بے شرم مسلمانوں لوگوں. کا حال تو آپ کر رہی ہیں. اس طرح کے گمراہ لوگوں کو بلا کر جناب انہیں سٹیج دے کر اور ان سے جناب اسلام کے خلاف باتیں کروا کے. اور تمہیں اسلام کا پتہ کیا ہے؟ تمہیں تو ایک حرم آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا تھا ذالکہ آیا ہے قرآن مجید میں، ذالک الکتاب. ادھر دلیل ان کی دلیل توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ ادھر حاضہ کا لفظ نہیں آیا. تو جو اعتراض آپ ان پہ کر رہی ہیں وہ یہ اعتراض بے پہلے آپ پر شرم ہوتا ہے. انسان ہے بھائی. جی حذیفہ بھائی غیرت ہے اس کے اوپر. آواز آ رہی ہے؟ تمہیں کوئی عربی سیکھی ہوتی نا تمہیں تو تمہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا، مفعول کسے کہتے ہیں؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ تمہاری ماں کو. اترو نیچے. دیکھو یہ ہوتا بے شرم انسان. جی آواز آواز آ آ رہی رہی ہے. ہے کسی کو؟ کتنے جی عجیب بولیے. لوگ ہیں. وہ تراویح پڑھاتے ہیں، صحیح ہے. اب ہم نہیں مانتے لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ پڑھاتے ہیں نا، آپ نہ ترجمے سے پڑھانا شروع کر دیں یا سمجھانا شروع کر دیں، آپ دیکھنا 99% لوگ غائب ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جاتے ہی وہی ہیں جہاں 2 روزہ تراویح ہو، 3 روزہ ہو، جو جلدی ختم کرے گا اسی کے پیچھے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو 90% لوگ ہیں نا، یہ صرف مشکل سے 5% یہ اتنے لوگ ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں. میں اپنے مخالف کو اپنا مہربان سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جو کچھ اپنے مخالف کی تنقید کے ساتھ سیکھتی ہوں، میں اس کی نیگیٹیوٹی اپنے بارے میں جو ہوتی ہے اس سے جو لرن کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جن کو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. مجھے اس کو سمجھنے کا، اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہ ویسے ہم جو ہے غور ہی نہیں کرتے غزوات کے اوپر، لیکن جب میرے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کے تو نبی نے غزوات کیے، اچھا ہاں واقعی بھی کیے، کہاں کیے، اس وقت ایک دم آپ کا جو مائنڈ ہے سورۃ انفال، سورۃ فتح، سورۃ احزاب، اور آپ ایک دم ایکٹیو ہوتے ہو. جو چیزیں آپ کی مطلب اس جگہ پہ پڑی ہوتی ہے جہاں آپ نے کبھی کھولی نہیں ہوتی، آپ وہاں سے بھی لے کر آتے ہو. ٹھیک ہے، میں کبھی تنقید کو برا نہیں کہتی، میں کبھی کسی کے عقائد کے ساتھ مطلب اس طرح سے نہیں چاہتی، لیکن انفارچونیٹ کہ ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے جیسی بات کرتا ہے. ہم اپنے خلاف، اور ہمیں اپنے بارے میں بالکل بھی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ابراہیم صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ میں آپ سے بات کروں. آج بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ یہ کتاب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے اوپر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم دونوں بات کر سکتے ہیں. اس پہ تو خیر میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تھوڑا بہت اگر ایڈ کر لوں گا اس میں. اب دیکھیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے قرآن کی ایک آیت بھی آپ کو پیش کی تھی، سورہ نمل کی 27 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 76 میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ
यक़ुस्सु अला बनी इसराइला अक्सर लजी हम फीही यख्तलिफून। ठीक है, देखो यहाँ लिखा इन्ना हाजल कुराना, ये कुरान एक यक़ुस्सु। सेकंड, जी, एक मिनट, सूरत नमल आयत नंबर 76। सूरत नमल 76 मुझे निकाल लेने दे प्लीज, क्योंकि मैं नेट वगैरह यूज नहीं करती, मैं कुरान करीम से ही देखती हूँ। सूरत नमल 21वीं सूरत है, नहीं 27वीं है। 27। ठीक है, सताईसवीं 76 आपने बोले जी, तिलावत करें आप। जी, इन्ना हाजल कुराना यक़ुस्सु अला बनी इसराइला अक्सर लजी हम फीही यख्तलिफून। अब देखें यहाँ क्या बात करें, इन्ना हाजल कुराना, ये कुरान, बेशक ये कुरान, यक़ुस्सु बयान करता है, अला बनी इसराइला, बनी इसराइल पर, अक्सर लजी हम फीही यख्तलिफून, अक्सर उन बातों की हकीकत वाज़े करता है जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। तो अब मुझे ज़रा इस आयत के बारे में समझाइए कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। आगे भी पढ़ लें थोड़ा हाँ, व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जी, ये हिदायत है, रहमत है मोमिनीन के लिए। ठीक है जी, अब जी एक चीज तो यकुस्सु के क्या माने कर रहे हैं आप? बयान करता है। इन हाज़िल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, कि बेशक ये कुरान वो किस्सा बयान करता है, वो बयान करता है किस्सों को, अला बनी इसराइल के ऊपर। ठीक हो क्या? अब बनी इसराइल पर अगर ये बयान करता है कुरान, तो अब यहाँ पर हम सूरत आराफ की आयत नंबर जो है 157 के ऊपर आप आ जाए। नहीं, इस आयत का क्या करेंगी? एक मिनट, इस आयत को ये कि किससे बयान हो रहे हैं, अभी ठहर जाए ना, अभी देख तो सही। इसी आयत को ही हम तर्जुमा करेंगे कि ये बनी इसराइल पर किससे बयान कर रहे हैं। ठीक है ना जी, जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। जी हाँ, वो जो उसमें इख्तलाफ करते हैं। ठीक है ना, यानी वो किस्से जिनके ऊपर उनको इख्तलाफ है। अब हम सूरत यूसुफ की तरफ भी आते हैं और सूरत आराफ की तरफ भी आते हैं। सूरत यूसुफ मुझे पहले निकाल देने दे। जी, अब यहाँ पर सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये रोशन किताब, ठीक है, ये रोशन किताब की आयतें। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक नाजिल किया हमने इसको अरबी कुरान, ताकि वो तुम अकल करो। नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं किस्से ऊपर आपके, अहसनल कुसस, जो बेहतरीन किस्से हैं, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, और वही की हमने ये कुरान तरफ आपकी। ठीक है, व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, और थे आप पहले इससे बेखबर, आपको इस चीज की खबर नहीं थी। अब यहाँ पर एक चीज जो है कि ये चीज नकुस्सु, आप इस चीज को जहन में रखिएगा। ठीक है, जो आपने आयत पेश की है। अब यहाँ है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, कि हम बयान करते हैं किस्से ऊपर आपके बेहतरीन किस्से। यहाँ पर अब यहाँ बनी इसराइल की बात नहीं है। अब सूरत आराफ में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, जिन पे ये कुरान नाजिल हुआ उनके लिए फरमाते हैं कि कुल, फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब एक चीज जो है ये बड़े गौर तलब है यहाँ पर कि कुल या अय्युहन्नास, कि कह दीजिए ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तरफ तुम्हारी। लेकिन जिस वक्त आप बात कर रहे हैं जमीया, सब की तरफ,
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی ہے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی، کہ کیوں کر تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں طرف تمہاری۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے دل ان کے، پس جب ٹیڑھا پن ہوا، ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ اب اس کی تصدیق کہاں ہے کہ کہاں ہے، کون سی قوم ہے ان کی؟ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہاں پر دونوں طرف جو ہیں رسول کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں توراہ کی، اور ہے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، لیکن فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس، اب جو احمد ہے وہ الیکم نہیں ہے، ان کی طرف نہیں آ رہے۔ فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس، بالبینات، ساتھ روشن دلائل کی، یعنی کس کے ساتھ آئی ہیں؟ ان کے پاس بھی دلائل ہیں روشن، ان کے پاس بھی روشن نشانیاں ہیں۔ اور قالوا ھذا سحر مبین، اور جب کہا انہوں نے کہ روشن نشانیوں کے ساتھ آئی، کہا انہوں نے یہ جادو ہے ظاہرہ۔ اب یہاں پر دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی واضح ہو گئی۔ دو چیزیں کیا واضح ہوئیں؟ اب دیکھیں، آپ غور کریں، دو چیزیں یہاں پر جو وضاحت ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ الیکم بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الیکم بنی اسرائیل کی طرف، فلما جاءہم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جمیعہ، الیکم جمیعہ کی طرف، اس میں جمیعہ میں بنی اسرائیل شامل نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ آجائے سورہ شعراء کی طرف۔ اب سورہ شعراء میں جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، اس کی میں آپ کو ہر طریقے سے اس کی وضاحت کروں گی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیے گا سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نازل به القرآن، یہ سیفی والی ہے جی، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی، انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا، بے شک جی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک البتہ اتارا جہان والوں کی رب نے، نزل به الروح الامین، اتارا اس کو روح الامین لے کر آئے، علی قلبی کا، اوپر آپ کے دل کے، تکون من المنذرین، تاکہ تم ان سے ڈر سناؤ، بلسان عربی مبین، ساتھ عربی زبان ظاہرہ کے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور جبکہ اس کا جو اس بات کا پہلی جو کتابیں تھیں یا جو زبور تھیں ان میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ اولم یکن لہم، کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں آیا، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ کہ وہ پہچانتے تھے اس کے علماء بنی اسرائیل کے، ان کے علماء جو تھے وہ ان کو پہچانتے تھے۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی دیکھیں، میں نے جو یہ آیت پیش کی اس میں دیکھیں یہاں بالکل صاف لکھا ہوا ہے علی بنی اسرائیل، کوئی بات کر رہے بیچ میں؟ علی بنی اسرائیل کیا ہے اس پہ؟ جی ہاں، بنی اسرائیل پر۔ دیکھیں میری بات سنیں، قصہ بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کو دیا گیا، نزل علی محمد، یہ ہے سورۃ محمد میں۔ تو وہاں اعلیٰ آ گیا نا، تو یہاں اعلیٰ کا کیا کریں گے آپ؟ اتنا کلیئر یہ آیت ہے، آپ ٹرانسلیٹ کر لیں۔ دیکھیں جی میری بات سنیں کہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے اپنا سورۃ نحل کی، اس میں کہتے ہیں کہ قصے بیان ہو رہے ہیں آپ کے اوپر جن کو آپ مان نہیں رہے۔
کس کے اوپر؟ पूरे जमीन सबकी तरफ نہیں نہیں، یہاں بتائیں نا، یہاں کس کے اوپر قصہ بیان ہو رہا ہے؟ اگر قصہ کہہ رہی ہیں آپ، میری بات سنیں نا، میری اور بات دیکھیں آگے وہ لکھا ہوا ہے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. بالکل کہ ان کے اختلاف کرتے ہیں. امی میں کچھ عرض میری کر بہن پہلے ہی بہت کھپی ہوئی ہے. ایک منٹ یہاں پھر آپ کو اللہ کو چینج کرنا پڑے گا. ایک منٹ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ثم کفینا علی آثارہم برسولنا، اور پھر پے در پے ہم نے ان کے آثار پر بھیجے اپنے رسول، وکفینا، اور پھر ان کے پیچھے بعیسی ابن مریم، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے پھر ان کو انجیل دی. پھر ہم نے ان کو انجیل دی. وجعلنا فی دیکھیں میں اس پہ تو آ ہی نہیں رہا نا، وہ تو وہاں بہت اور بھی چیزیں ہیں جو میں وہ پھیلانے نہیں چاہتا بات کو، میں سمیٹنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں بتائیں، گرامر کے لحاظ سے بتائیں، ترجمے کے لحاظ سے بتائیں، اس آیت میں کیا غلطی ہے؟ کس آیت میں؟ اس آیت میں اسی سورہ نمل کی 76، اس پہ ہماری بات کلیئر ہو جائے گی. کس پہ؟ یہ سورہ نمل 27 کی 76 جو آیت ہے، اتنا صاف صاف لکھا ہوا ہے، اگر آپ ورڈ بائی ورڈ بھی ترجمہ کر لیں تو کتنا صاف ہے یہ. اس سے بیان کرنا بنی اسرائیل پر رسول کون؟ ایک سیکنڈ میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر بنی اسرائیل پر قصہ بیان کرنا تھا تو باقی جو جمیعہ ہیں ان کو کون آئے گا ان کو بتانے کے لیے؟ آپ یہ کہتے تھے نا کہ جیسے یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے یا صرف امت محمدیہ کے لیے ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پورے جہان کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے. جو جہانوں کا رب ہے اس نے تمام جہانوں کے لیے بنائی ہے، جمیعہ سب کے لیے، خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. بنی اسرائیل کے پاس بھی آئے دعوت کے لیے، کسرا کے پاس، اس کے پاس. دیکھیں آپ تعویلیں کرتی رہیں، مجھے ذرا اس کا ترجمہ تو کوئی بتا دینا. آپ تعویلیں کرتے رہو جتنی تعویلیں کرنی ہیں. آصف ایک منٹ، آصف ایک منٹ میں بتاتا ہوں. ابراہیم صاحب، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت جو ہے، اور یہ بلکہ پورے قرآن بنی اسرائیل پر نازل ہوا، ایسا ہی ہے آپ کا دعویٰ؟ اس آیت ایسا کوئی چیز نہیں ہے. ایسے میں صرف اس آیت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. مولانا قرآن تو وما ارسلنا کر. مولانا بات سنیں، آپ کی آیت سامنے آ گیا، ہم نے سن لیا نا. اب بات سنیں، اگر آپ کہتے ہو کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل پر بیان کرتے تھے قصے کو، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بنی اسرائیل بیان کرتے تھے، نہیں بیان کرتا ہے یقصو. چلو بیان کرتے کیا ہیں، کریں، مضارع فیوچر اور پریزنٹ کا صیغہ ہے بھائی. تو پھر آج یہ کہاں بیان کر رہا ہے؟ آج بتائیں. مولانا ایک منٹ، آرام سے، اتاولے کیوں ہوتے ہو؟ صبر کریں نا مولانا، آگ نہ لگائے نا، آرام سے بات کرتے ہیں میری جان. تو سن لینا، اگر آپ کہتے ہو کہ حال میں یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی یہ مجھے بتاؤ، جب اس وقت یہ آیت بنی اسرائیل پر نازل ہوا تو اس بنی اسرائیل سے پہلے اور کوئی بنی اسرائیل موجود تھا؟ میں دوبارہ اس سے اس آیت پہ بات کر لیں. یہاں یقصو، مولانا میں اسی آیت پر ہی بات کر رہا ہوں، میں پوری قرآن پر بات نہیں کر رہا ہوں. بات کرو نا، آپ مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پر بات کرو مولانا، اس آیت پہ بات کریں، بات ختم ہو جائے گی. مجھے یہ آیت ایکسپلین کر دیں بس. ایک منٹ بھائی، مولانا ایک منٹ پلیز امی، ایک سیکنڈ. میں کہہ رہا ہوں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. حال اور مضارع دونوں کا ترجمہ کر کے آپ کو سنایا. کس پر؟ علی بنی اسرائیل. تو آپ کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت اور قرآن بنی اسرائیل پر اترتا ہے اور اترتا رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی بیان کرتے رہیں گے. مولانا جب یہ آیت بنی اسرائیل پر اترتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ اس بنی اسرائیل سے پہلے کوئی اور بنی اسرائیل تھا؟ اس بنی اسرائیل سے پہلے کوئی اور بنی اسرائیل تھا؟ جواب دوں؟ جب آپ ایگری کر گئے میں آپ کو کیا جواب دوں؟ سوال نہیں، آپ نے جو ترجمہ بتایا اس پہ آپ ایگری ہو کہ نہیں ہو؟ ابھی مجھے بتاؤ. مولانا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ آیت بنی اسرائیل پر اتر رہا ہے تو اس بنی اسرائیل سے پہلے کوئی اور بنی اسرائیل تھا یا نہیں تھا؟ بھائی میرے یہ آیت کا جو آپ ترجمہ کر رہے ہو، آپ نے ابھی کہا یقص علی بنی اسرائیل، آپ نے یہی ترجمہ کیا نا، اس پہ آپ ایگری ہیں کہ نہیں ہے؟
ओ भाई इब्राहिम, मौलाना मेरी मेरा बात आप सवाल डिनाई करें तो फिर बात बनेगी ना, आप एग्री भी करते हो निकोल फिर एक डिनाई सेकंड, करते हो। निकोल एक मिनट है। निकोल एक मिनट, इसका तर्जुमा देखें क्या है। ये कुरान, इन हाजल कुरान, ये कुरान यकुस्सु किस्सा बयान करता है अला बनी इसराइल। एक मिनट मेरे बाप, नाजिल ये नहीं कुस्सु कहना का कि किस्सा हाँ है या एक बयान करना है? ये एक चीज पहले कर लें आप। जी। आप कसस में और किस्सा और इसमें जरा फर्क करें। मुझे आप मुझे बताएं, बयान करना है या किस्सा बयान करना है? किस्सा है, किस्सा है, मैं बताता हूँ, किस्सा है। सुप्रा या तो आप चुप रहो, सुप्रा या तो आप चले जाओ। यार एक सुप्रा, बोले यार, समझ हाँ में नहीं सुप्रा आ रहा। चले जाओ। मैं कहता हूँ किस्सा है, पूछे क्यों? जी सूरह यूसुफ पे भी देख रहे ना। आपसे मैं क्या बोलूं, आप तर्जुमा करते हो पीछे चले मैं जाते कह रहा हो। हूँ कि किस्सा है। तर्जुमे पे एग्री तो करो। मेरी बात मौलाना सुनिए, इब्राहिम ये साहब, मुजारे वाहिद का सीगा है, एक किस्सा। ये किस्सा है, इसका जी, तर्जुमा तो कसम तो किस्सा आज ही भी है। करेगा ना, आज भी करता है। हाँ तो बताओ, आज आज कौन भी सा करता किस्सा है। बयान करे? आज सूरह कौन सा यूसुफ किस्सा का बयान करे, किया। ये बताओ ना। आज कौन फिर सा वही किस्सा तावीले बयान कर रहे हो, तावीले नहीं करो भाई। इस आयत का तर्जुमा और मौलाना, लोगों को आप जरा कह रहे हो तरीके से कि समझाओ। आज भी ये किस्सा बयान हो आप रहे हैं। ट्रांसलेशन पे आपने एग्री हो कहा गए, कि पीछे ये भाग किस्सा जाते आज हो। भी बयान हो रहे हैं। आज कौन सा किस्सा बयान हो रहा है, ये बताओ ना। पहले ये बताओ, आप इस तर्जुमे पे एग्री करते हो या नहीं करते हो? मौलाना, आज कौन सा किस्सा बयान हो रहा है? ये देखो ना, मसला तो मौलाना, तुम्हारा यही है ना, ये ना देखिए, तर्जुमा ये करते एक हो, सेकंड, मौलाना, मेरी बात तर्जुमा सुनिए। करने के बाद उस पे एग्री भी नहीं होते हो। एक सेकंड मौलाना साहब, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट। देखिए मेरे भाई, ये कुरान, मैंने एक सिंपल सी आयत, एक मुहक्कम आयत रखी है, मुहक्कम आयत। समझो भी आप तो सही तावीले ना। पेश कर रहे हो। आप मेरी बात सुने, अपनी बारी पे बोलिएगा इब्राहिम, अपनी बारी पे, ठीक है। मौलाना साहब एक मुफ्ती साहब मुझे एक मिनट दे दीजिएगा। देखिए वहां पर है कि एक किस्सा बयान किया बनी इसराइल के ऊपर, ठीक हो क्या? अब यहाँ पर क्या है, अब ये सूरत नहल की एक नहीं है। मिनट बात सुन लेना, आप बात ही नहीं सुन रहे। ये है कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक्की लियुसब्बितल्लज़ीना आमनु व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्क़िदून इलैहि अजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। अब मुझे ये बताएं कि इसका तर्जुमा कर लें, आप खुद पर करें। आप करें तर्जुमा जी, सूरत नमल की आयत नंबर 102 का और 103 का करें तर्जुमा। ये तो हर जगह पे किस्से बयान होने हैं, बनी इसराइल की तरफ भी, उनकी तरफ भी, पूरी दुनिया में होने हैं। नहीं, उम्मे रुबाब साहिबा, आप इनको इसी आयत पर रहने देना। इन्ना हादल कुरान यकुस्सु, जबरदस्त आयत है माशाल्लाह। तो भाई आप इनसे पूछे ना, किस्सा जो होते हैं वो तो माजी के चीजें होते हैं ना। किस्सा एक वाकया हो गया और जो है माजी के चीजों को कहा जाते हैं किस्सा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किस्सा बयान कर रहे हैं हम, किन पर? बनी इसराइल पर। बनी इसराइल से मुराद कौन है? दूसरे जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं उलमा उ बनी इसराइल। किस चीज के बारे में? अला अक्सरल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, जिन चीजों के बारे में वो इख्तिलाफ करते थे। तो ये तो किस्सा ही है मौलाना। अला अक्सरल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, ये तो इसी बात पर दलालत करते हैं कि ये किस्सा है। आप कहना कि ये मौलाना कुछ हो गए ना। जरा तो मेरी जान, अब सुन तो लो ना, आप लोग तो सुनते ही नहीं हो। अफला ताकिलून अफला तदब्बुरून अल कुरान, ये मैं आपको भी कह सकता हूँ मेरी जान। यहाँ तर्जुमे से मैं आपके साथ एग्री हूँ, आप फिर तावीले नहीं करो ना। देखें, सुने ना, अला बनी इसराइला, बनी इसराइल पर अला कौन है? अक्सरल्लज़ीना हुम फीही यख्तलिफून। हाँ, इस बनी इसराइल से भाई मुराद मेरे, चल कौन तू है? बात ये कर ले यार बताओ। पहले। अच्छा एक मिनट, ये बताओ पहले, ये तो डिफाइन करो ना, यहाँ आला बनी इसराइल से मुराद कौन से जमाने के बनी इसराइल है, ये बता दो हमें, बस बात खत्म हो जाएगा। हाँ मौलाना आपने बोल लिया। हाँ जी, बस डिफाइन कर दे आला। क्या जब लिखा हुआ है बनी इसराइल, यार तुम देखो, ये मैं एक मुहक्कम आयत है, इसमें यहाँ कोई अलिफ सा करने की जरूरत ही नहीं है। सुन तो लो, बनी इसराइल का मतलब बनी इसराइल कौन है? अबे बनी इसराइल है भाई, और कौन है? यार अजीब बात करो यार। हम बनी इसराइल है। हाँ, आप कुरान पढ़ते हो? हाँ, आप पे किससे बयान होते हैं?
آپ پہ قصے بیان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اس وقت؟ یہ قرآن آپ پہ قصے، اب جب آپ کوئی قصہ پڑھیں گے، سن تو لو نا بھائی، او بھائی میرے سن تو لو نا یار. سپرا تو ہو رہی ہے سپرا ایک منٹ نا، سپرا ایک منٹ پلیز. یہاں مولانا پر پتہ نہیں کیا عمر بات رباب اس کو ذرا نیچے اتارے. عمر رباب باتیں ذرا کر رہے ہیں یار. سپرا کس کو کو اتارے، سپرا کو، کس کو؟ سپرا آصف سپرا کو اتار دیں. ہاں آپ مولانا، بیان یس ہوتا اور ہے نو، تو آپ بنی اسرائیل ہو یس گئے اور نا، نو. جس میں آپ ہم بنی اختلاف اسرائیل، کرتے ٹھیک ہے ہو. ٹھیک ہے. کس چیز کے بارے میں اختلاف ہے؟ کون سی اختلاف ہے؟ ہم کون سی چیز کے بارے میں اختلاف کیا؟ جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے نہ ہو نہ وہ بیان مولانا، کرتے ہو جس اس چیز کو. کوئی نہ جس کوئی چیز کے چیز بارے تو میں ڈیفائن اختلاف ہوگا کرتے نا ہو، مولانا. اکثر الذی ہم ہم فی فی یختلفون. یہاں ہاں یختلفون ہے مولانا، یہ معروف کا صیغہ ہے، مجہول نہیں ہے مولانا. ارے جو معروف بھی ہو معروف بھائی، بیان کرو معروف نا. ہے، مجہول ہے، جو بھی ہے، انا آپ للہ و انا ترجمہ کر الیہ کے. راجعون. اب آپ مولانا کدھر جا رہے ہیں یار؟ یختلفون نہیں ہے، یختلفون ہے نا، لفظ یختلفون، اختلف یختلف. مولانا یہ معروف کا صیغہ ہے، تو معروف کا صیغہ سنو تو جو سنو، چیز اور معروف مظاہرے ہوگا کا نا ہے کہ مولانا، نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز معروف ہے؟ میری وہ کون سی بات اختلاف ہے؟ تو سن، یہ جی مظاہرے مولانا. کا ہے کہ نہیں ہے؟ آج جو اختلاف مولانا کرے گا تو وہ کہاں سے لے گا؟ مولانا یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ میں آیا نا، مجہول کا تو صیغہ میں تو نہیں آیا مظاہرے ہے. تو ہے نا، یہ تو آپ نے اور میری مولانا زبردست کام کر معروف، دیا آپ نے. تو یہ اب مجھے میری بتاؤ جان نا جو کہ آج یہ کون اختلاف سے کرے گا اس معروف کے لیے ہے. دیکھو ایک ایک کر کے مولانا بولیں گے کون بات. سی معروف یا ہے؟ چلو میں کون میوٹ سی کر رہا ہوں، آپ معروف بول ہے؟ دو. دیکھیے مولانا صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، ایک یہ ایک نہیں منٹ مولانا صاحب، عمر ایک رباب، منٹ، عمر رباب دیکھیں، ایک عمر منٹ. رباب دیکھیں، انصاف کی جی بات جی ہے، انصاف کی بات ہے، انصاف کی بات یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بنی دیکھیے اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بنی اسرائیل ہے، لیکن آگے بھی تو آیت ہے نا، علی اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ لوگ اختلاف میں ہے، جی فیہ ایک فیہ سیکنڈ. آلریڈی دیکھیں اختلاف میں ہے. یہ اس حال چیز اور کو نہیں مضارع کا سمجھے گے. صیغہ. ایک منٹ ایک منٹ ایک مظاہرے منٹ کا صیغہ ہے ایک منٹ مولانا صاحب، یختلفون، مفتی صاحب ایک مولانا منٹ، یقص بھی مظاہرے کا صیغہ ہے، ایک یختلفون سیکنڈ. بھی مظاہرے کا. فیہ یار آپ میری مجھے بات بولنے نہیں دے رہے فیہ میرے باپ، میں چلا جاؤں؟ نکول بھائی، ان کو عربی نہیں آتی، ایک منٹ سمجھ لیں، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. آپ سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 نکالیں ذرا. نہیں، مجھے مفتی صاحب اس آیت پہ بعد میں نے کہا میں بحث سمیٹوں گا، مفتی صاحب، پھیلاؤں گا نہیں. مفتی صاحب یہ دیکھیں ایک پھر اس محکم طرح آیت ہے. بات کریں آپ، پھر آپ کو پھر عربی آتی نہیں ہے تو اب کیا بات کریں آپ سے؟ جب کیا آپ کو مطلب؟ فعل مضارع کا نہیں پتا، آپ کو ماضی کا نہیں پتا، آپ کو یہ قرآن جو ہے کیا یہ ہو ایک گیا قصہ ہے؟ یقصو کا ترجمہ آپ لوگ ماضی میں یقصو کر رہے کا ہو، مطلب صرف یختلفون ایک کا قصہ، ترجمہ آپ لوگ ایک ماضی میں کر قصہ. رہے ہو. میرے باپ کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سنیں، وہ جو نکول قرآن صاحب آئے انہوں نے اس کا ترجمہ پہلے ماضی میں کیا. میں نے کہا قرآن بنی اسرائیل کو قصہ بیان کر رہا ہے، قرآن اس کے اوپر نازل نہیں ہو رہا. بہت افسوس یہی کی بات ہے. ہم سمجھاتے سمجھاتے تک گئے اس آپ بندے اس کو. بات کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے کہ قرآن ایک قصہ بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کو، کہ یا بنی کو اسرائیل نہیں، اعلیٰ ہے. اعلیٰ اللہ کا کو کریں گی آپ قصہ ترجمہ؟ بیان کر رہی ہیں. آپ ابھی گرامر کی بات کری تھی، اعلیٰ کو کریں گی؟ کچھ خدا کو خوف کریں. اعلیٰ کا مطلب پر ہے. ام رباب بنی صاحبہ، اسرائیل آپ ان پر سے ایک پوچھے نا کہ قصہ بیان قصہ کرتے کی ہیں. ہاں تعریف تو کرے، قصہ ہاں، کی جس میں وہ تعریف، قصہ اختلاف کس کو کرتے کہتے ہیں؟ ہیں. مظاہرے کا صیغہ ہے، اور اختلاف بھائی کرتے ہیں، میرے اختلاف کریں گے. ایک منٹ پہلے اپنی بات بعد میں کیجیے گا، پہلے جو آپ نے رکھا ہے نا، مدعا رکھا ہے، اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں. جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں مجھے سمجھا دیں گے بس. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں. آپ پھر وہاں جا رہی ہیں. میں نے کہا یہ آیت مجھے سمجھا دیں. بھئی یہ آپ کو جب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ کیسے آئے گی اس آیت کی؟ گرامر میں آپ لوگ پھنس گئے ہو. میں کہہ رہا ہوں یقصو مظاہرے کا ہے، آپ لوگ اس کو ماضی کر رہے ہو. اعلیٰ کا ترجمہ آپ ہم کچھ اور لوگ کر رہے ہو. مظاہرے یختلفون کا ترجمہ آپ کچھ اور کر رہے حال ہو. ہوتے یا نہیں ایک ہوتے؟ منٹ، حال ایک ہوتے یا منٹ نہیں ہوتے؟ ابراہیم میری بات سنو. قصہ جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز جو قصہ ہوتی ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے. بات نہیں ہوتی ہے اس طرح، بات نہیں ہوتی ہے. دیکھو ایک استغفر سیکنڈ، اللہ. آپ پہلے اپنا میوٹ لگائے نا، پہلے بات سن لیں. جو قصہ ہوتا ہے نا، میں اپنی بیٹی سے ایک قصہ بیان کر رہی ہوں، وہ پاسٹ ہوگا، وہ فیوچر نہیں ہوگا. لیکن میں بتا اس کو فیوچر میں رہی ہوں، لیکن جو بھی چیز قصہ ہوتی ہے اٹ از دا پاسٹ. وہ قصہ ہو گئی، وہ پاسٹ ہو گئی، وہ گزرا ہوا وقت ہے. یعنی کسی چیز کو قصہ بیان کرنا، یعنی آپ کسی پاسٹ کی کوئی بات ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ایک قصہ جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے میری نعمتیں جو پاسٹ میں ملی ہیں. تو قصہ جب اللہ بیان کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ایک پاسٹ کی چیز بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہے.
جس میں ان کو وہ تفرقہ ڈالتے تھے، جن کے اوپر وہ فرق کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ یہ تعالیٰ یختلفون بھی ماضی ہو گیا، جی یختلفون بھی ماضی ہو گیا. یقصو پر رہو نا، یقصو پر رہو نا، یختلفون بعد میں. وہ تو یقصو تو ہے ہی مضارع کا، بیان کرتا ہے، حال کا بیان حال کا کرتا صیغہ ہے. مولانا، حال یار عجیب ترجمہ حال بندے کا ہو، کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو عجیب مضارع. بندے ہو یار قسم سے. مولانا حال کا ترجمہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو مضارع. ایک منٹ میں یار کرے گا او بھائی کرتا ہے. گنجا تو ابراہیم آپ کو گنجا اتنا بھی نہیں صاحب، پتا کہ او گنجا مضارع ابراہیم اور گنجا تو حال ہو کا ایک بھائی، ہی صیغہ کھوپڑی ہوتا میں ہے. کچھ ڈالو مولانا، کچھ تو ڈالو کھوپڑی او میں. بھائی مضارع اور یہ حال کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. کیا ہو گیا یار؟ تو ہم ابھی نے آپ سے کب کہا بات کہ ہوئی دو تھی، الگ آپ الگ نے ہے؟ کہا ترجمہ بیان تم کرتا کر ہے، رہے ہو. بیان کرے گا. ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. یہ قرآن بیان کرتا ہے، بیان کرے گا علی بنی اسرائیل. ٹھہرو ابراہیم، ایک منٹ ٹھہرو. او بھائی مجھے بات تو کرنے دو نا. ابھی بات آپ نے رکھ دی قرآن کریم کی آیت، اس کو آپ سمجھو. سمجھو کیا؟ آپ پھر ادھر بکرا شورا ادھر ادھر چلی جائیں گی. میری بات سنیں ایک سیکنڈ. ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے یہاں پر نازل کی بات نہیں ہے، یہاں پر دی جانے کی نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن، ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو میرے پاس ہے، یہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ یقصو، بیان کر رہا ہے، قصہ بیان کر رہا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. کیا؟ اکثر، زیادہ ان کے، الذی، وہ جو، فیہم فیہ یختلفون، وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ اب اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بارے میں، اگر اب پچھلی آیت کی طرف آپ چلے جائیں تو اور تھوڑا سا آگے پڑھیں تو آپ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. پڑھ لیں، آگے بھی پڑھ لیں، سنیں، آگے بھی پڑھ لیں، پیچھے بھی پڑھ لیں. ابھی ہمارا اختلاف ہو رہا ہے تو دیکھو یہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، تو قرآن پہ ہی تو اختلاف یہ ہمارے سامنے کر رہا ہے، کس سے بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ہم جیسے اکثر الذی یہ لکھا ہوا ہے ہم فی یختلفون، ابھی ہمارا اختلاف ہو رہا ہے تو یہ بیان کر رہا ہے، ہمیں بیان کر رہا ہے. ہاں ابھی کیا جس میں بیان کرے؟ اختلاف کون ہو سا رہا ہے، قصہ ختم بیان بات. کرے؟ نہیں ایک منٹ، چلو میں اور تم اختلاف کر رہے ہیں، ابھی کون سا قصہ بیان کرے قرآن بتاؤ. آپ اس ٹرانسلیشن پہ ایگری ہو گئے؟ میں تمہارے ساتھ میں تمہارا مرید ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے بس ختم ہو گئی بات. بس میرا یہی مدعا تھا بس میرا. بہت بہت شکریہ. یہی مدعا تھا میرا کہ یہ دیکھو یہ یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ آیا ہے، آپ خواہ مخواہ میں ڈینگے مار رہے ہو. بہت بہت شکریہ جی. اوکے میرے باپ، بس آپ ایگری ہو گئے ہو. قصہ تو بتاؤ، بات نہیں بنتی. او بھاگ گیا، قصہ تو بتا کر جاؤ مولانا، قصہ تو بتا کر جاتے یار. قصے کی بات کر رہے تو دیکھو ذرا کیسے بھائی ادھر آؤ، ابراہیم صاحب گنجے صاحب ادھر آؤ، آپ کے ماتھے میں قصہ دیتا ہوں. قصہ لے بھائی، قصہ کیا بات کرتے یار یہ گنجا صاحب یار، جو ہے نا گنجا بھاگ گیا سارا. السلام علیکم. کوئی قادیانی خنزیر تو نہیں بیٹھا؟ یہ نیچے سے پیر صاحب کو اٹھا لے، ام رباب صاحبہ. جی میں نے اٹھایا انہیں، پیر صاحب کو. نہیں پیر صاحب پیر اسکانی صاحب کو میں نے لیا، وہ نہیں پیر صاحب جو لکھا ہوا ہے. السلام وعلیکم السلام. کوئی قادیانی کتا تو نہیں بیٹھا؟ او بھائی گالی وغیرہ ذرا میوٹ لگاؤ. یہ کون ہے؟ کون دے رہا گالی؟ اس کو اتار دے نیچے. یہ پیر صاحب جو نظر آ رہے، کوئی اسے اٹھا لے. بہرحال میں نے اس بندے کو کہا کہ یار میں تمہارے ساتھ اگری کرتا ہوں، تمہارا مرید ہوں بھائی، اب مجھے وہ قصہ بیان کر دو. وہ بھاگ گیا قصہ بیان کر. ام رباب صاحب ہم کہاں جا کر اپنا جو ہے نا سر جاتے، نہ ان کو آگے کا پتہ نہ ان کو پیچھے کا پتہ ہے. ہم میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے قصہ تو بتاؤ مولانا، قصہ کیا ہے بتاؤ، قصہ میں کہتا ہوں قصہ نہ بتاؤ، آؤ میرے ساتھ تم کس کر لو، آؤ کر لیتے یار، کام ہی ہو جائے گا. ادھر ادھر کے لفافے مار ہو گیا مفتی صاحب. میں نہیں آتا یار، کیونکہ ام رباب صاحب آپ کو تو پتہ ہے میرا انداز گفتگو، میں کوئی اتنا شریف ہوں نہیں یار. نہیں آپ بہت شریف ہیں، بس ویسے نوٹی ہیں. جب نہیں ہونا ہی چاہیے، جب لوگوں کو سیدھے ہاتھ، کان سیدھے ہاتھ سے پکڑا نہیں جاتا، آپ کیا کریں؟
किस तो करना पड़ता है फिर मजबूरन यार। मुझे समझ नहीं आई, ये इतनी आसान सी एक बात है और इतना मुश्किल वो इसको बना के बैठा हुआ है, क्या वजह है? कुछ समझ के किसी वो खाने में आ ही नहीं थी रही उसकी बात ना। हद दर्मी है, हद वो दर्मी है। नहीं वो वमा समझना यजहदु सवाल है। बिआयातिना इल्ला कुल्लु कि खत्तारिन देखो कफूर, जब कुरान नबी करीम करीम में सल्लल्लाहु अलैहि देखिए। वसल्लम है, हाँ ये बिल्कुल, तमाम जहानों के लिए, ठीक है, तमाम मतलब आलम के लिए हैं और सब के लिए हैं, तो वहां पर किससे तो बनी इसराइल को भी बयान होंगे, अजमियों को भी होंगे, अरबियों को भी होंगे, वो तो हर एक को होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और फिर खास बनी तौर पे इसराइल जब के लिए अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने बारहा कुरान में फरमाया कि या बनी इसराइल लज़कुरू, क्या बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को। अल्लाह खुद कुरान करीम में कहता है कि आसमान और ज़मीन के जितनी गैब की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस किताब मुबीन के अंदर मौजूद हैं, तो उसके अंदर तो बेशुमार चीज़ें हैं। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 26 के तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। उसके अंदर तो वाज़े तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। अल्लाह ताला खुले तौर पर फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लेकर आए तो वो जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, और जिन लोगों ने कुफर किया वो लोग ये कहते हैं कि इस बात से अल्लाह ताला की क्या मुराद है। माजरत के कि साथ अल्लाह फाइल क्लोज ताला साहब, मैं आपका बात काट रहा हूँ, माजरत। उम्मे रुबाब साहिबा हमारे मोहतरम नीचे आए हैं, आप उन्हें उठा लें। सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, उन्हें उठा लें। आया उनको जी। हाँ, उनको मैंने इनविटेशन भेजी है, वो मतलब आ नहीं रहे, मैंने इनविटेशन भेजी है उन्हें मैंने। बहरहाल आप लोग जो है ना गुफ्तगू जारी रखें, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर और जो है ना खुश व खुर्रम रखें, और इसी तरह जो है ना आप लोगों के इल्म में अल्लाह ताला नूर बरक़ात से अल्लाह ताला आप सबको नवाजे। बस बहरहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरे वक्त हो गया। ला रहे, मैंने 2-3 दफा उनको इनवाइट किया, वो तशरीफ नहीं ला रहे। चले, शायद उन्होंने निकोल का नाम देखे होंगे, तो मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ वैसे, बस हमें वो मेरी अहलिया है नाम आपके अंग्रेजों वाले हैं लेकिन आप अंग्रेज नहीं। No, you know, actually, I love English, and that's my wife. I'm sorry. I know that very well. Thank you. We'll meet up. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. You know very well. I knew everything. जी जी, मैं बात को जारी रखता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में ही इन लोगों के बारे में फरमाता है, कहता है कि अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब। अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को ही करता है जो नाफरमान है। अब अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया है फाइल कि क्लोज, ये इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर कोई शख्स गुमराह हो गया है, अगर कोई शख्स आप पे इल्जाम तराशी या बहतान लगाता है, तो फिर हम उसके साथ क्या करें? क्या उसको, अगर तो हमारे पास दलाइल हैं तो हम उसकी सच्चाई का जवाब दें। अब इसका ये तरीकेकार तो नहीं है कि हम उसको गाली गलौज दें या हम उसके साथ इस तरह का सलूक करें। ठीक है, उसको अगर गुमराह हो गया तो हमारा काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। हाँ, पहुंचाना है, वो दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है, गाली देना तो बलागुल मुबीन, कि बलागुल हमारा मुबीन, काम ये सिर्फ है दुरुस्त कि हमने बात है। पहुंचा दिया, वाज़े पैगाम दे दिया, बस ठीक हो गया। अब उसके साथ ये कहना कि उसको दलील ना दी जाए और हम खुद जो हैं वो कुरान को ना पढ़े ना समझे, ये तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं, उसको दलील दे दी बस, वो काफ़ी है उसके लिए। अगर वो उसको समझना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उसकी वो हालत कर दी होती है कि वो अगर समझना चाहे भी सही तो उसके अंदर का जो फिस्क है वो उसको मजबूर कर देता है हदायत को ना पाने के लिए ना। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये चीज फरमा दी है कि ये खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो यहाँ पर ये चीज वाज़ेह हो जाती है। मैं तो सिर्फ अपने लोगों को ये बात कहती हूँ कि बजाय गालियां देने के, बजाय ये सब कुछ करने के, तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं समझते? देखें, अब इसी आयत का जो आखिरी हिस्सा है ना, अल्लाह ताला उसमें वाज़े फरमा रहा है कि वमा युज़िल्लु बिही, नहीं कोई गुमराह होता इस कुरान के जरिए, इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिक लोगों के।
اب آپ دیکھیں نا جتنے یہ فاسق لوگ ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی وغیرہ اور اس کا گروپ، یہ تو ہو گئے، یہ سارے کے سارے دیکھیں یہ تو ہو گئے کتاب والے کہ یہ ایسے بھی ہیں جو کرسچن ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو اس کے کتاب کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی تو ہیں، ٹھیک ہے، جی آپ بالکل ہے، منافق بھی ہیں، لیکن آپ کو تو ایسے قرآن ہی کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے اور جواب بھی ہونا چاہیے، بالکل درست ہے۔ مطلب جو بھی بات کریں، گالیاں نکالو، ہمیں یہ کہہ دیا، ہمیں یہ کہہ دیا، یہ تو غلط بات ہے۔ نہیں اب نہیں وہ دیکھیں غلط ہے، وہ میں تو بالکل 6 غلط مہینے تک میں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں کہ جو جس طرح کا سلوک کرتا ہے نا اس کو ویسا سلوک کرو اور اس کو کہو جاؤ بھاگو۔ اب میں کہتی ہوں کہ کوئی لحاظ نہیں رکھنے، کیوں؟ جب لوگوں کا ورتیرہ ہی یہ بن گیا ہے کہ آپ لوگوں نے، اب اگر ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کچھ ہے، وہ آپ کو آپ کے گالیاں، آپ کو فلاں، آپ کو اس طرح سے کرتا ہے، اسے کو آ جاؤ بھی، یہ لو اور پکڑو اور جاؤ، یہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہل نہ کرو کم از کم، یہ نہ ہاں کرو کہ بالکل آپ ایسے ہی ہے۔ سٹارٹ کرو، خود کرو۔ جی رحمت بابا، السلام علیکم۔ हाँ जी, वो उधर काफी झगड़ा पड़ा, जो वो और वो जो है बनी इसराइल शुरू हुए हैं बकवास पे, کس چیز پہ؟ बनी इसराइल और ये वो कुरान पे इतराजात कर रहे हैं वो। اچھا آپ گئے تھے وہاں پہ؟ हाँ जी, वो कल جو آپ اور میں ہی تھے، باقی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے شاہ بعد صاحب کو بھی اوپر ظفر بلایا اللہ تھا، شاہ وہ بھی صاحب تشریف لائے تھے بعد میں؟ پتہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں وسلم کا ذکر ہے، وہ انسان اور بشر ہیں یا نہیں ہے، اس کا جواب چاہیے مجھے۔ ناصر صاحب، میں نے کہا، آپ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس سوال کا جواب دے دیں۔ میں نے جواب دے دیا تھا، آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ نہیں ملک دیا صاحب، نا؟ جی ملک صاحب میں ایک منٹ ذرا دے رہا ہوں جواب۔ جی عبداللہ صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، بشر ہیں اور بشر ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کلام جو ہے وہ بشر پہ نازل کیا تھا۔ اب آپ کو کوئی اور یہ بات ایسی یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ مجھے کس نے بتائی؟ یہ اس قرآن نے جی، بتائی ہے، اس قرآن نے بتائی ہے۔ اس قرآن نے بتائی۔ اب بتائیں، جس قرآن کی آیت کا یہ انکار کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ کافر ہوئے نہیں ہوئے اس آیت کریمہ میں کے نے آپ سے جو سوال کیا یہ تھا کہہ آپ کر نے اس کا جواب کہ آپ یہ کہہ کر کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے، یہ کافر ہیں یا نہیں ہے، جواب دیں۔ مجھے آپ جواب دیں کہ محمد رسول اللہ ابھی صلی آپ اللہ نے علیہ وسلم اقرار فرمایا کر تھا۔ لیا کہ قرآن کریم ہی ان کو بشر بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے، عبداللہ محمد صاحب، بھی کہہ رہا ہے۔ آپ وہی والا کام کر رہے ہیں جو وہی بنی یہودی جو کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، ناصر وہی صاحب، کام کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سب لوگ سن رہے ہیں، یہ سب لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کیا آپ اس وہ بات جو کو مرضی تسلیم کرتے رہیں، کریں؟ لیکن مجھے آپ ان میں سے کبھی پوچھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بشر مانتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان امت کو یہ تنبیہ کر کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے کہ تم بنی اسرائیل یہود کی طرح کا طریقہ اڈاپٹ کر لو گے؟ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ابھی تک آئی تو پہلے جائیں اپنے علماء سے پوچھیں، اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو پھر آئے نا اگلا جواب میں پھر آپ کو دے دوں گا۔ اور ناصر صاحب، مجھے پتا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، یہ آپ ان لوگوں کے سہولت کار ہیں، یہ آپ لوگوں کے سہولت کار ہیں، آپ لوگ دونوں مل کے صحیح ہے تماشا ٹھیک ہے۔ آپ نے جواب نہیں دینا تھا اور نہ ہی دیں گے۔ نہیں اسٹیریل صاحب، آپ نے بات کرنی ہے، طارق صاحب آپ نے بات کرنی ہے، طارق صاحب آپ کر لیں بات۔ طارق صاحب آپ جواب دے دیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک جاؤ خدا کے لیے، ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। نہیں، میں نہ حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے قرآن کریم پر۔ ایک منٹ ملک صاحب بات ہو رہی ہے قرآن کریم پر، وہ ناصر صاحب گھمانا چاہتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ وہ اسٹیریل صاحب یہ اتنا مشکل جواب ہے نہیں، اسٹیریل صاحب یہ اتنا کوئی مشکل جواب۔ یہ میری بات سنیں نا، انہوں نے جو آپ نے بیسک سوال کیا تھا، نہیں تیرا جڑا بنیادی سوال بیسک کیا؟ ایک منٹ، میرا تو بیسک سوال جواب کسی نے نہیں دیا۔ یار گل ہوں بچیاں والی گل نہ کریا کر، بڑا ہو جا
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਚਦਾਰੀ ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਚਦਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7 ਵਾਰੀ ਸਟੇਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇਚਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੇਰੀਅਲ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, इंसान नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं है? एक मिनट यार, जंग को रोक दे, एक मिनट जंग को रोक दे। हमारे साथ अली भाई आए हैं, जिन्होंने सलाम लेने दे। स्टेरियल साहब, अली भाई आए हैं, एक मिनट चुप करें। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सब दोस्तों को। मैं एक बात करूंगा, छोटी सी, बॉडी नहीं करूंगा। जी, जी, मैं करें। रोजाना की बात है कि कभी ये स्टेप भाई हैं, नासिर अहमद हैं, ये नियो भाई जो भी हैं, ठीक है, सबको मेरी तरफ सलाम। लेकिन एक छोटा सा सवाल है अब्दुल्ला, एक बात सुनना, सब छोटी थी, मुझे पता है वो आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है। एक जवाब देना है छोटा सा। एक तो वो नासरा भाई ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं खुदा की कसम खा के उठा बोलता हूँ कि जो आप लोग हैं ना वो जवाब देते ही नहीं है। एक आप सवाल करते हैं हमसे, आप कभी नहीं देंगे, आपका पता आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक जवाब मुझे देना सिर्फ आपने बताएं जो आला हज़रत ने फतवे दिए हैं वो गलत हैं कि ठीक है? बाकी छोड़ो, जना वाले जो पैदावार है शिया देवबंदी वाबी, ये ठीक है या गलत है? इस पर जवाब दो। नहीं, एक बात सुनो मलक भाई, एक छोटी सी बात, मलक भाई एक छोटी सी बात है, नहीं ये फतवे लगाता है, पहले अपने घर से तो देखें ये मुसलमान किस तरह है। ये तलत भाई मेरे ख्याल में मुझे हमें भी जवाब पैदा तो मैंने कौन सा मतलब इधर उठाते हो? जिनके साथ सवाल हो रहे हैं उन्हें भी जवाब देने दे। हाँ, हमारे बारे में सवाल हो रहा है। बात ये है, नहीं ना, मैं नहीं, मलिक साहब मैं यहूदियों से बात नहीं करने आया। ठीक है, मैं मलिक साहब आपसे जवाब लेने आया हूँ, नासिर साहब से लेने आया हूँ, स्टेरियल से लेने आया हूँ। जो बंदा ये इनकार करे कि रसूलुल्लाह यार मैं आपको बशर नहीं थे, इंसान नहीं थे, वो मुसलमान है। अच्छा, खामोश हो जाओ, फिर कहते हो म्यूट करते हैं। नियो एक मिनट में एक जवाब देता हूँ छोटा सा। नहीं नासिर भाई, हमें तो मौका अपना रख लेने देना एक दफा। एक छोटा सा जवाब। अब्दुल्ला साहब जी, आप मुनकरे हदीस हैं? फिर वही बात कुरान पे हो रही है, आप हदीस पे लेके जा रहे हैं। आप दूसरों को मुनकरे कुरान कह रहे हैं, मेरे सवाल पे आप मुनकरे हदीस हैं? आपने भी इकरार किया है, आपने भी इकरार किया है कि वो मुनकर कुरान है। मैंने मौका नहीं, आपने कहा है कि जो इस बात को नहीं मानता कि रसूलुल्लाह बशर और इंसान है वो मुनकर कुरान है। आपने अभी थोड़ी देर पहले इकरार किया। ये अपनी बात मेरे मुंह में मत डालें। मैंने ये कहा था चले कि आपने मुझसे पूछा था दोबारा दोहरा दें, दोबारा दोहरा दें। कहा था हाँ है। हाँ, अच्छा, मैं जो किधर जिक्र है? आपने कहा था कुरान करीम में जिक्र है। ये सब लोग सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं आप उनसे। आप जो इनकार करेगा वो किसका करेगा? कुरान करीम का करेगा। आप समझ लो वो इनकार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि वो ईमान लाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। नासिर भाई मैं बता देता हूं, आपके काम नहीं है, वो नहीं लाते हैं। मैं बता देता हूं। करें। अच्छा दोनों भाई प्लीज एक मिनट उन्हें दे दें, उन्हें बात करें। असल में बात यह है कि हम वो ये आपके कहते सामने हैं कि नासिर साहब वो कह रहे हैं कि वो जो कुरान इतना अच्छा इंसान बताने लगाओ ना। आप सुने जो कुरान पाक ने हमें उनका नहीं, मुझे उनकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। उनकी सुनने आए ही नहीं, तो फिर आप रुखसत ले लें। आप अकेले ने नहीं सुनना, बहुत सारे लोग चाहते तो आप रुखसत लें। आप कान बंद कर लें अगर नहीं सुनना करना चाहते चले जाए। बस ठीक है, लड़ला डोला नहीं है। हम जो कुरान उनका तारुफ करवा रहा है, जितनी आयतों में जो कुछ बता रहा है हम उससे बाहर नहीं जाते। अब ये बाकी किताबों से अगर लाके हमें बताए वो एक्स्ट्रा ये भी करते थे वो भी करते थे, तो हम कहते हैं अगर ये जरूरत होती तो अल्लाह ताला कुरान में बता देता। अल्लाह हमसे कुरान क़यामत के दिन इसी किताब से पूछेगा, तो जो जितना भी बता रहा है उनके बारे में वही हमारे लिए काफ़ी है। अब अगर आप एक्स्ट्रा हमें बताओ कि नहीं वो ये भी था, वो ऐसे भी करते थे, ये भी बोलते थे, तो बोलते होंगे। हमारे लिए वो गैर ज़रूरी है, हमारे लिए वो फ़र्ज नहीं है मानना। क्यों? क्योंकि वो कुरान में नहीं है। जितना तारुफ उनका कुरान में है वही हमारे लिए हुज्जत है।
हम उसी पे रहते हैं, क्योंकि अगर हम फिर बाकी चीज़ों में जाएंगे फिर वहाँ पर मसला है, वहाँ पर फिर शिया हजरात कुछ और बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो हम इस बहस से बचने के लिए, अपनी आसानी के लिए, जो कुरान में उनका तारुफ है 4 आयात में वो मानते हैं, या बाकी कहीं पर अल्लाह जहाँ पर रसूल की बात कर रहा है तो हम इसी पैगाम तक ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। सैयद साहब नीचे बैठे हैं, पीर सफर सैयद साहब ऊपर तशरीफ ले आए। आपको बहुत दफा इनवाइट किया है, आपके लोग आ रहे हैं, आप इनके सवालों के आंसर दें, ऊपर तशरीफ ले आए। आपको काफी मरतबा इनवाइट कर चुका हूँ, आप ऊपर नहीं तशरीफ ला रहे। भाई वो शुएब राजा किधर है जो कल आपसे कह रहा था कि बुलाओ उन्होंने? वो नहीं आए हुए हैं। उस दिन भी हमारी बरात पर आया, उसको आवाजें देते रहे, नहीं आया, वो कल ढूंढ रहा था हमें। सैयद जफर अली शाह साहब तशरीफ ले आए ऊपर, आपको काफी मरतबा इनवाइट किया है। हम सफर भाई क्या हाल है? हम सफर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं तलत भाई? अल्लाह की रहमत, अल्लाह के एहसान। मैं आया था अब्दुल्ला भाई से थोड़ा बात करने, आप लोगों ने उतार दिया इनको। अब्दुल्ला भाई डांटे हैं ना, अभी क्या करें। फतवे का की खुलाड़ी लेके हमेशा खड़े रहते हैं। वो कहते हैं यहूदी है ना, गाली नहीं करनी। देखें, एक बात मैं कहना चाहता हूँ तलत भाई, जितने मैं वो बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बाप के होते इस बात को दोबारा सुने ना, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको इस बंदे के अकीदे का पता ही नहीं है, आप शायद उसको 2-3 दिन से जानती हैं, वो कितने दिन से बकवास कर रहा है, उस बंदे का अकीदा ही हमें नहीं पता। वो अपने आप को यानी कि ना ईसाई कहता है, ना हिंदू कहता है, ना मुलिद कहता है, ना यहूदी कहता है, ना सियोनी कहता है, हमें पता ही नहीं वो क्या भला है। तो हम ऐसे बंदे की जनाबे अली उसकी वो जो बकवास करता है, हम उस पर बात करना शुरू करें? ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे कुत्ते जो है ना गली के, ये भौंकते रहते हैं, दे डजंट मैटर टू अस एट ऑल। और ऐसे पर लानत हो जिसने ये जो इसने बकवास यहाँ पर किए, उस शातम ने, उस ब्लास्फेमर ने, और जो उसको उसकी बैक पे है वो भी करते हैं, उन पर भी लानत हो। हमारा बड़ा सादा सा है असूले दोस्ती अपना, जो उनका नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। ये आपके लिए भी है मोहतरमा। अब मुझे एक चीज का जवाब दें कि मैं तो चले 2-3 दिन से उनको जानती हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। आप तो उनको जानते थे, आपने उनकी ब्रॉड पर कभी गए, आपकी गुफ्तगू हुई उनके साथ? जी ला नबी आबादी। मैं कई दफे उसकी बरात पर गया, उधर वो खबीज का बच्चा उधर बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मुझे नाम तो अभी मैंने देखा तो आज मुझे पता चला कि ये वही खबीज है। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम खुदा को मानते हो? उसने कहा जी नहीं मैं मानता। ना उसने अपना नाम बताया, ना अपने माँ बाप का, कौन है वो, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कौन है, उसने कुछ बताया ही नहीं। और फिर वो बात कर रहे हैं, शुरू हो गया अपने दीन इस्लाम पर। मैंने कहा कभी भी नहीं। मैंने कहा एक मुल्हिद से, एक शातम से, एक गुस्ताख से, एक अल्लाह और अल्लाह के अंबिया की शातमियत करने वाले से हम बात कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से मैं तो कभी भी बात नहीं करता। हाँ, उन पर लानत जरूर भेजता हूँ। अगर आज भी मुझे मौका मिलता तो मैं इन्हें यही कहना था कि मुझे नहीं पता तुम अश्क न्याजी हो या गटर न्याजी हो, क्या भला हो, या सिहोनी हो या क्या हो, लेकिन तुम्हारे अबाजदाद जो थे ना वो बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े पायरेट थे। उन्होंने अफ्रीका से भी डाके मारे और मुगल अंपायर से भी डाके मारे, और आज वो कहते हैं कि हमारे अपने पैसे, उनका कख भी नहीं है। ये सब लूट मार के इन्होंने पैसे लिए हुए हैं और ये बदमाश बने हुए हैं। जो चंद दिन की बदमाशी है इनकी आवाज हुआ है ना, और ये बुजदिल इतने हैं कि ये अगर आप पाँव दबाए ना, जोर से पाँव जमीन पर मारे तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। ये जो है अश्क न्याजी कहाँ पर गुम हो गए हैं। तो ये उन खबीसों की औलाद है। ये इब्ने सबा जो था ये उसकी औलाद है। अभी बहुत सारे लोगों को, जैसा वो सूरत नमल की आयत नंबर 76 पढ़ के गया है, उसने कहा कि ये देखिए जी यहाँ पर एक सेकंड मेरी बात सुन लेना, हमने जवाब नहीं देना। बात सुने, 6 घंटे आप बोले, आप दूसरों की बात ही सुनेंगे। मोहतरमा आप गलत करती है, आप दीन की बातें सुनती है। भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ,
है ना, आप आलम तो नहीं है ना, आपने कुरान पढ़ा किया, लेकिन आप आलम तो नहीं है ना। क्या आपको पता है मुरीदीन से हमने क्या बात कर दी है? मेरी उसे बात क्या सुनो, एक सेकंड, एक मिनट। ये आप हंस रही थी वहां पर, और फिर आप कहती है आप मुसलमान हैं। वो उसने हमारे ऊपर बहुत बड़े आज जो है ना इल्जामात लगाए उस खबीस के बच्चे ने, और आप हंस रही थी वहां पर। तो ये हंसने वाली बात है, रोने वाली बात है। हमारा दीन मजाक नहीं है। मुफ्ती साहब के ऊपर हंस रही थी जो बार बार उनके साथ जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, समझियो। मेरा आपसे सवाल है, आप हंस क्यों रही थी? ये मेरी कोई ड्रामा पहले ये बात पहले बताओ मुझे कि तुम मुसलमान हो? तुम मुसलमान हो? नहीं, जाहिल की जहालत पे अगर हंसी आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, अब मुझे ये बताएं कि एक मेरी पर लानत डालेगा, मिर्ज़ा जूनियर पर लानत डालेना, मुसलमान का साहब पर लानत डालेना, और शातबीन पर लानत डालेना, अभी पता चल जाएगा आप कौन है। नहीं, पर्दों में आप छुपे रहते हैं तो ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। आप हमेशा जो है ना इस्लाम के दुश्मन है, उनका आप साथ देती है। इस्लाम नहीं, कोई नहीं देती, कभी भी नहीं देती। हम तो फाइल बहुत क्लोज, एक पुराना मिनट जरा बात जानते तो हैं। करने देंगे। इतना बड़ा जो मुसलमान है इसको जरा बात तो करने दे, जरा बंद करिए जरा एक सेकंड। हमें तो ये भी नहीं पता ये कौन है भाई, म्यूट हमें लगाइए, तो इनका नहीं पता ये कौन आ गए आज। म्यूट लगाइए एक मिनट। ये जो ला नबिया का तुम लगा कर आए हो बड़ा टाइटल, तो आज हम जरा ला नबिया के ऊपर ही तुम्हारे ऊपर बात कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि ला नबिया पे ही बात कर लेते हैं, ला नबिया बादी पे बात कर लेते हैं। निकालती है, आप हंसी क्यों है? वो कह रहा है कि तुम काबे के तवाफ लगा रहे हो, और वो जो उसने बकवास की है, तो आप वहां पर हंस रही हैं। वो जो यहूदा का था या जो भी था शैतान का बच्चा, why was you laughing? भाई मेरे तू बता, तू मुसलमान है, ला नबिया बादी का तू टाइटल लगा के आ गया यहाँ पर। पहले तो अपनी तो तारुफ करवा, तू है कौन? आ गया हूं ना, मैं लितर परेड करता हूँ जो भी दीन का मजाक बनाता है। अगर आप बनाएंगी तो आपकी भी लितर परेड होगी, कोई यहूदा वाला आएगा उसकी भी होगी, लितर परेड का आएगा चल उसकी भी। तू आया बड़ा हरामजादा बेगैरत इंसान। पता नहीं किस तरह की माओ ने ये बेगैरत लोग पैदा किए हुए हैं। सिस्टर, अननोन जो लोग हों उनको तो फिर इतना टाइम ना दिया करें इस तरह की फजूल बातें मेरी करने का। बात सुने, मैं वो भौंकी जा रहे, मैं सुन रही हूँ। मैं कहती हूँ कि अच्छा अब ये बात करता है, अब ये बात क्यों सुनता है, अब ये बात सुनता है। इतना कोई किसी गद्दी माँ की औलाद है ये बेगैरत इंसान? नहीं, फजूल में इस तरह की बात करना है तो ये तो गलत चीज है। इस तरह की इसको जरा बताड़े ना, इसका पहले पूछे ना जरा फाइल साहब ये है कौन है, जरा तारुफ तो करवाइए अपना। मेरी बात सुनो, अपना तारुफ करो, तुम हो कौन? यहाँ पर किस तुम्हारी बात नहीं सुनने को बुलाया तुम्हें, समझो बेशर्म इंसान। भाई साहब, आप तो नए आए हो कोई यहाँ पे, हमने तो आपका आईडी पहले कभी देखा नहीं है, ठीक है? आज पहली दफा मैंने आपका आईडी देखा है। आपको शर्म एक मुरीद को बुलाकर उससे सवाल कराती है, फिर दांत निकालती है। अच्छा, मुझे एक बात तुम मुल्हिद हो, तुम मुल्हिद हो, और हम लानत में थे तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान अच्छा, मुझे एक बात तो इस ब्रांड के तुम मुसलमान नहीं हो। सुनो ना, अच्छा लानत हो मिर्ज़ा कादियानी की जिस तरह लाना ऐसे तुम पर भी हो। तुम नच्छो बांदरी से कुछ भी जरा भी कम नहीं हो। अच्छा, दफा हो, इसको उतारें जी, इसको फौरन घटिया आदमी को उतारें यहाँ से, दफा हो जा। सिस्टर, ऐसे फजूल आदमी को यहाँ ना बैठने की इजाजत है ना उसको कोई बात करने की है। हम लोग जो है इज्जतदार लोग हैं। एक उठता है दूसरा उठता है, किसी को ये नहीं है कि हम लोग कोई कुरान की बात कर लें। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो हमें तरह तरह के चैलेंजेस कर रहे हैं, और हमारा काम क्या है? एक दूसरे को गाली, एक दूसरे के साथ बदतमीजी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, इन लोगों की अगर हकीकत आप देख लें तो ये बेसिकली एजेंट लोग होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से एजेंट बन के आते हैं और आके मुख्तलिफ ब्रॉडों को ख़राब करते हैं। ये इनका असल मकसद होता है। सारी ब्रॉड को हर किसी को पता है कि आप इस्लाम की खातिर काम करती हैं और ना इसमें दिन देखती हैं। चिश्ती भाई एक मिनट, ना इसमें आप दिन देखती हैं ना आप रात देखती हैं। आपकी ब्रॉड बहुत लंबी लंबी चलती है, माशाल्लाह आपके पास दीन का भी अच्छा खासा इल्म है। लेकिन इस तरह के जो लोग आते हैं वो आके सिर्फ और सिर्फ किसी के एजेंडे के ऊपर आके बोल रहे होते हैं। ये बेसिकली पेड लोग होते हैं और इनकी कोई भी हकीकत नहीं है। मतलब होता है क्या कहा है अजीज साहब, मैं जरा
جی جی سوال کر لوں ذرا, مجھے بھی جی کوئی جی جی اجازت جی ہے کر دیں بولنے کی؟ بات. چل اجازت ہے سر بولیں. ہاں ایک جی. منٹ ہم لوگ فائل بات کر لیتے ہیں, 2 منٹ سن لیتے ہیں ان کی. جی جی عزیز صاحب. جی جی لا نبی آبادی کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے تصویر, اس کا مطلب کوئی بتائے گا مجھے, میرے علم میں بھی صافہ ہو جائے. آپ ہیں کون ہے, پہلے اپنا تعارف بتا دیں آپ. میں احمدی مسلمان. احمدی مسلمان ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی لا نبی آبادی کے معنی سمجھتے ہیں. نہیں مجھے ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں, میری ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے, پھر میں اسلام کو آپ کے مذہب میں آ جاؤں. دیکھیں بات تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں آنا یا آپ کے مذہب میں, ہمیں تو ہمیشہ حق کے اوپر رہنا چاہیے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اس کے اوپر مطلب میں لا نبی آبادی کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. لا نبی کا مطلب ہے لا نبی آبادی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جی ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے جی. لیکن اس میں میرا موقف یہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نئی شریعت کے ساتھ نہیں آ سکتا, لیکن امام مہدی کے آنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. جی امام مہدی کے بارے میں بالکل عزیز صاحب فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. اپنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی مطلب ہے, لیکن جو امام مہدی ہے وہ نبی نہیں ہے. اچھا وہ کون ہے پھر؟ وہ نبی نہیں ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی نبوت ملے گی, یا وہ امام کی حیثیت سے ہوں گے, جیسے امام حسن ہے, حسین ہے, اور میں ہمارے بھی امام یہی ہیں مانتا ہوں نا. جی. اچھا وہ امام مہدی ہوں گے, وہ کب آئیں گے؟ یہ کب کا تو قرآن سے اور اسے ذکر یہی ملتا ہے کہ قرب قیامت, مطلب کہاں پہ لکھا ہے؟ جی جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم میں اس کے بھی مطلب ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے صرف ایک دعویٰ نہیں کیا, ان کا جو بیسک دعویٰ ہے جس کے اوپر. مرزا صاحب کو چھوڑے نا یار, آپ اپنی بات کریں. آپ کیا مانتی ہیں, امام مہدی نے آنا ہے ابھی؟ جی امام مہدی نے بھی آنا ہے. کب آنا ہے؟ مجھے کو 2 منٹ دیں گے عزیز صاحب سے میں بات کروں. جی جی آپ مرزا کر لیں. صاحب کی بات ہے کہ مرزا عزیز صاحب میں جی جی میں سب کو جواب دے سکتا ہوں. ایک منٹ جی جی جو مرزا صاحب نے جو دعویٰ ہے مرزا صاحب کو چھوڑے نا, آپ اپنی بات کریں نا. آپ کا اسلام کہاں ہے؟ آپ کا کون سا اسلام ہے؟ فقہ کون سا آپ کا؟ کیا مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی ہیں, بریلوی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے. بالکل. میرا فقہ حنفیہ سے تعلق ہے. آپ کا فقہ حنفیہ سے تعلق ہے؟ جی میرے بڑوں کا تعلق فقہ حنفیہ سے تھا, لیکن الحمدللہ میں احمدی ہوں, احمدی مسلمان ہوں. احمدی تو مسلمان نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس وجہ سے جو حدیث میں لکھا ہے. ایک سیکنڈ میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ ریفرنس دیں گے. لا نبی آبادی آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں. لا نبی آبادی چلیں میں خاتم النبیین کو میں بھی مانتا ہوں. خاتم النبیین ہیں, خاتم النبیین ہے شریعت کے لحاظ سے, ان پہ شریعت تمام ہوئی ہے. عزیز صاحب جی جی ابھی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, مجھے بڑا اچھا لگنا شروع ہوا. پہلی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. اور جو یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگ ہیں, میں ان کو احمدی نہیں کہتا, ان کو میں مرزا ہی کہتا ہوں یا قادیانی کہتا ہوں. احمدی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. پوری بات تو کرنے دیں نا. نہیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں. نہیں بدتمیزی نہیں کر رہا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. قادیان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عقیدہ بتا رہا ہوں. قادیان ایک شہر جو راجہ رنجیت نے آپ کے مرزا کے دادا کو دیا تھا نا, وہ علاقہ ہے. بدتمیزی کیا راجہ رنجیت سے لیا آپ لوگوں نے. مرزا صاحب نہیں بول سکتے. ہاں صاحب بول لیتا ہوں, سین الف بے صاحب, ٹھیک ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. جی مرزا صاحب کے جو دادا تھے نا, ان کو اتنے وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. آپ یہاں پہ میری بات سن, آپ یہاں پہ اپنے مرزا کو صاحب کہلوانے کے لیے آئے ہیں یا لا نبی آبادی سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ تھوڑی سی انسانیت, تھوڑی سی مسلمانی. نہیں انسانیت تو ہے نا, انسانیت تو ہے. دیکھیں ایک آدمی خود کہتا ہے, دیکھیں یار ایک منٹ جنازہ جا رہا تھا, میری بھی تو سن, کھڑے ہو گئے نا, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنازہ جا رہا ہے, جنازے کے احترام ہے.
تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. انہوں نے کہا وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم ڈس رسپیکٹ کریں. جنازہ جا رہا ہے تو احتراماً کھڑے ہو گئے. چلے مرزا کی بات کو چھوڑتے ہیں, آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. فائل کلوز. ٹھیک ہے, 1 منٹ بات کر لیں گے. فائل کلوز 1 منٹ. جی جی, آپ کہہ دیں گے امام مہدی ہے, میں صبح مان لوں گا. 1 منٹ مجھے بات کر لینا چاہیے کہ واقعی مسلمان ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ 1 منٹ. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول پہلے اللہ. بات تو سن لیں آپ. جی جی سنائیں. آپ نے جیسا فرمایا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے, لیکن اگر ایک شخص جس نے قرآن میں انحراف کیا ہو اور وہ تو آپ ثابت لوگوں ہو نے بھی جائے. کیا پھر. ایک سیکنڈ, آپ لوگوں نے چشتی رسول اللہ, پہلے بات سن لیں. اگر کسی نے قرآن کریم میں انحراف کیا ہو, اگر کسی نے قرآن کے کچھ حصے کو ماننا اور کچھ کا انکار کیا ہو, اگر احکامات میں سے ایک کا بھی منکر ہو تو وہ کافر ہے, اور وہ بات اس کے لکھے پڑھے میں ثابت ہو جائے, تو مرزا صاحب کی آپ جتنی بھی کہتے ہیں ان کی تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہے. ٹھیک ہے, اور سورۃ نساء میں اس کی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری جو ہے آیات ہیں کہ کافر کے مرے کے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ کفر میں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر کسی کا کفر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہے. ہاں, اگر جب تک اس کے دل کے اندر ہے اس نے اپنی واضح نہیں کیا اس وقت تک اس کو آپ نہ کہیں, لیکن جب اس کا کفر کاغذوں کے اوپر آ گیا, پیپرز کے اوپر آ گیا, اس کی کتابوں میں آ گیا, اس کے عقائد میں آ گیا, تو پھر تو آپ اس کو کافر ہی کہیں گے نا. جی فائل بھائی بات کریں آپ. جزاک اللہ. اچھا, تو عزیز صاحب بات جو میں آپ کو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا جی آپ فقہ حنفی کے ماننے والے آپ کے بڑے تھے. آپ کے بڑے نہیں تھے, خود مرزا قادیانی جس کو آپ صاحب کہتے ہیں اس نے کہا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. اب عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص جو خود کو نبی کہہ رہا ہے وہ ایک غیر نبی کا مقلد کس طرح ہو سکتا ہے. آپ کے لیے ذرا میں تھوڑا لفظ بھی آسان کر دوں. مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے کو. دین کے معاملے میں کسی کی تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں. اور جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی ساتھ میں نبی بھی ہوں. یہ کوئی بات ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جس کے یہ دعوے ہیں نا بیسیکلی وہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا, اور جو اس کے آگے ماننے والے ہیں وہ پھر سمجھداری کی بات نہیں کرتے. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا بھی نہیں پتا کہ آپ کی تقلید کس نے کی ہے. آپ کا جو فقہ ہے پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کیا مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے؟ دیکھیں آپ نے تو آگے سوال سٹارٹ کیا تھا لا نبی آبادی کا. نہیں آپ بتائیں نا. حضرت جی عیسیٰ کے آنے یا نہ آنے سے مرزا صاحب نبی ثابت نہیں ہوتے میرے بھائی. تو بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ حضرت عیسیٰ کو واپس لے آئیں. میں نے کہا کہ ان کے آنے یا نہ آنے سے مرزا صاحب جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے کہ وہ نبی ہیں. آپ ماننے والے ہیں نا, تو احمد نور قبولی کو آپ نے مانا نہیں. وہ کون ہے؟ جو ہاں کون ہے, دیکھا نا بھائی, یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ قرآن میں ذکر ہے. وہ آپ کے قرآن میں آتا ہے. اب سنے تو صحیح نا, نماز اب سنے تو صحیح کا حکم کس نے دیا ہے؟ نہیں ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ دعوے والے کو سامنے لے آئے, میں تو اس کو مان لوں گا, میں تو ماننے والا ہوں. آپ کے مرزا قادیانی کی جب موت ہو گئی وہ برف کے اندر, ایک منٹ, جب برف کے اندر رکھا نا آپ کے مرزا قادیانی کو, تو جو برف پگھلتی تھی اس کا پانی ایک بندہ جو ان کا بڑا مقلد تھا وہ اٹھا کے وہ پانی پیتا تھا, اس کا نام تھا احمد نور قبولی. مرزا کی وفات کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, تو آپ نے اس کو تو مانا نہیں ہے. تو آپ کس کے ماننے کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے تو میں مان لوں گا, وہ آ جائیں گے تو مان لیں گے؟ بھائی جو آپ کے اپنے بندے ہیں جب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ذرا اس بات کا جواب دیں. جزاک اللہ. میوٹ کھولیں سر, آپ بتائیں احمد نور قبولی کو آپ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ میری مرضی, آپ نے قبول کیا مرزا صاحب کو. بس اب دیکھیں نا, آپ کہیں نا میری مرضی, ابھی آپ نے کہا میں ماننے والا ہوں, میں تو قبول کر لیتا ہوں. تو بھائی لائیں نا, صحیح جانور بندہ تو قبول کرو, تو آپ کرتے نہیں ہو. میں قبول کر لوں, قرآن سے ثابت کر دیں, میں مان لوں گا. ایسے ہوا میں مان لوں گا؟ عجیب آدمی ہے آپ بھی. آپ نے اس کا دعویٰ سنا ہی نہیں ہے. آپ نے احمد نور قبولی کا دعویٰ سنا؟
सुना है? जाओ जाओ उसका आप सुनो, वो आपका बंदा है भाई, हमारा कोई जरूरत ही बंदा नहीं नहीं है। जब मैंने असली इमाम मेहदी को मान लिया, मुझे जरूरत ही नहीं किसी को मानने की। हम तो मैं अल्लाह को मानता हूँ, आज़ वसल्लम को मानता हूँ, कलमा हमारा सेम है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, 5 अरकान इस्लाम पे अमल करते हैं। नहीं है सेम, नहीं है सेम। आप इसके मुताबिक आपकी जमात ने तो खुद लिखा है कि हमारा कलमा भी और है, हमारी नमाज भी और है। एक मिनट बात सुने। एक जंग में आज़ वसल्लम जंग में मौजूद थे, तो एक सहाबी ने कत्ल कर दिया, तो उसने आके बड़े फ़ख्र से बताया उन्होंने, आज़ वसल्लम मैंने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया, जबकि वो कलमा पढ़ रहा था। तो आज़ वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था। तो आज़ वसल्लम ने 3 दिन उसे कलाम नहीं किया। इसी तरह एक हज़रत अली का इतना वाक़या वाक़या हो गया, ये वाक़या जी जी ये वाक़या हो गया। ठीक है, मैं अब आपकी बात समझ गया। देखिए नहीं, एक बात और सुन लेना। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जंग में लेकिन थे अगर तलवार किसी से। का कुफर साबित हो जाए अजीज, कैसे अगर किसी साबित का हो जाए? कुफर उसकी किताबों कुरान से में साबित उसके करें, अमल हदीस से से साबित साबित हो जाए, करें। फिर नहीं, आप कुरान हदीस से साबित कर दें, मैं भी छोड़ देता हूँ जमात अपनी। ठीक हो गया। चलिए आपको कुरान की हदीस से साबित कर देते हैं। चलिए लेकिन टेम्परिंग से नहीं, टेम्परिंग नहीं करनी। कुरान हदीस से ये साबित बात करूंगी। है कि आप इतने गड्ढे हो गए आपको तकरीर करते हुए, अब आप आराम से म्यूट लगा कर सुने। और क्यों अगर सुने? करते जब आप तो लोग मेरी नहीं सुनते, मैं आप लोगों की क्यों सुनूंगा? तो आपकी तो आप लोग 4 लोग हैं बोलने वाले, अजीज साहब मेरे नहीं, अकेले एक को ही आप बंदा जवाब नहीं दे बात करेगा सकते। आपके साथ, या मैं आप बात में से कोई करूंगी भी या इस काबिल फाइल नहीं बात है, करेंगे। एक कोई मिनट, इस एक काबिल मिनट। नहीं है कि मुझे सबूत के साथ, रेफरेंस के साथ बात करे। जी बिल्कुल, आपके साथ रेफरेंस के साथ बात करते हैं। लेकिन करें। आप मुसलमान होना पड़ेगा। जब सैफी जरा चुप कर जाए आप, प्लीज क्यों? जरा 1 मिनट चुप कर आप जाए। लोग मैं तो चुप ठेकेदार ना कर बने थक मुसलमानी जाती के। हूँ। आप लोगों के बाप का इस्लाम नहीं है, आज़ वसल्लम का इस्लाम है। जी तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्जा साहब ने पता क्या कहा है? क्या कहा है? उन्होंने कहा कि फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में, मोहम्मद अच्छा। देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। बेशक सही कहा है, तो उसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत बात नहीं है, ठीक हो गया। जी 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 लानतुल्लाह अलल एक काज़िबीन। मिनट, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट। अब लानतुल्लाह जरा अलल चुप कर जाए काज़िबीन। प्लीज। अल्लाह मियां ने झूठों पे लानत डाली है। जी आप सब 72 फिरकों पे अल्लाह मियां ने लानत डाली है। जी बिल्कुल। अभी आज़ वसल्लम की साहब हदीस देखते है हैं किस पे कि डलती है 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, और 72 से एक के खिलाफ हो जाएंगे। दिखाओ हदीस लाओ, कुरान हैं? से साबित करो मुझे। कुरान हदीस की बात करूं, कुरान में। मैं कुरान से अच्छा, साबित आप ये करो साबित मुझे। करें, कुरान नमाज से का साबित कहाँ लिखा है करो। कुरान में? कुरान से साबित कौन से करो। कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ो? कुरान में मत जाओ नमाज के करीब। जवाब दे कुरान दी तो साबित कर अजीज जान, तू साबित कर लिया जरा, मैं करा। चूतिया बंदा जा तू है, नकली डीपी ला के है, तेरी फेक आईडी है। नहीं फेक ना जन्मन आईडी तो आ, ठीक है, कोई अपनी फोटो लाए बाप दा ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੋਂ 6 ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ठीक है। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ नहीं है, ठीक है, अलहदा चीज है, लेकिन ਅਸੀਂ मुसलमान। चलो जी, मैं अपनी ब्रॉड बंद करने लगी हूँ। अपनी अपनी ब्रॉडे लगाओ और जाके बोलो। तुम लोग ना किसी को बोलने दोगे, ना तुम लोगों ने बात करनी है। खुदा नहीं आप बोले, नहीं मैंने नहीं बात सिस्टर आप बोले, सिस्टर ना करें ना, इसको उतार दें, ये दज्जाल है ये। ना करें सिस्टर, बंद ना करें, हम तो आए हैं ब्रॉड पे आपकी बैठने ना। मैं कल्ला तुझे 6 जने आप करें बात, उनसे कोई नहीं सारे म्यूट पे कहें, सिस्टर को बोलने दें, सारे म्यूट पे कहें, सिस्टर को बोलने दें। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। आप लोग सिस्टर की नहीं मान रहे, इमाम मेहदी को क्या मानेंगे? नहीं तो एक बात बताएं मुझे सिस्टर, हज़रत ईसा जब वापस आएंगे तो किस हैसियत में आएंगे? वो दोबारा आके कुरान सीखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो बाइबल नाजिल हुई थी ना। तो जब वो दोबारा उम्मत में आएंगे तो वो तो उम्मती नहीं होंगे, वो दुनिया में दोबारा आएंगे कैसे? सिस्टर खामोश हो गई हैं, नाराजगी छोड़ दें। बस कोई जवाब नहीं तो फिर खामोश होना है। नहीं जवाब है, जवाब सबके पास है। आप मुझे दे देना जवाब, आपके पास कोई जवाब हो तो। क्या जवाब चाहिए आपको? क्या चाहिए? वापस आएंगे तो किस हैसियत में आएंगे? जिस हैसियत में गए उसी हैसियत में वापस आएंगे। नबी आबादी का क्या होगा?
कौन सा ला नबी आबादी का होगा? नबी लिख के लगाया वरना नबी ला पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी के बाद कोई फिर नबी नहीं है, तो नबी आज सत्रह के बाद नबी यार नहीं चुप है तो करो ना, अब सवाल किया तो चुप तो कैसे करो। आएंगे? पुराना नबी आ सकता है, नया नहीं आ फाइल और भाई, चुप कर देना। जी एक मिनट भाई, इसको ना जरा मैं जवाब दे लूं। सुने सुने मेरी अजीज बात, एक मिनट से माजरत छोड़े कि इससे छोड़, इससे पहले वो जवाब तो ले लें जो पहले आगे आपकी बात हो रही थी इसके साथ, उसका जवाब तो ले लें। वही ना, उस तरफ आ जाएं, जातियात पे आ जाएं, इस्लाम पे नहीं आइएगा, कुरान पे नहीं आइएगा, हदीस से साबित नहीं करिएगा, क्योंकि आप कुरान के कोई बात नहीं, किरदार भी तो इंसान की वो हैसियत ही बताता है ना, किरदार वो क्या बताता है? जातियात पे नहीं जाए ना, किरदार को छोड़ें। चले वो आप किरदार ये भी बताएं, थोड़ी देर में खोल लेते नहीं हैं। आप ये बताएं आपका क्या दावा है, हजरत ईसा कहाँ पे है इस टाइम? हमारा ये दावा है कि जो मिर्जा कादियानी है वो एक झूठा आदमी था। फिर बकवास, ये क्या बकवास है? ये तो सच है। अब सच को आप झूठ को, एक वो चोर था, अपने बाप की पेंशन लेके भाग गया, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया। हाँ, वो कहता रहा कि अगर मैं कभी नबूवत का दावा करूं तो मैं लानती आदमी हूँ। मोहम्मद वो सारी जिंदगी लोगों को बेवकूफ बनाता रहा।